السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جو ناول ریڈ کرنے لگے ہیں وہ کڈنیپنگ بیس ہے۔ اس میں ریونج بھی ہے، ہیٹ ٹو لو سٹوری ہے، یونیورسٹی بیس ہے اور فورس میرج بھی ہے۔ ناول کا نیم ہے آتشِ عشق اور اس کی رائٹر ہیں واہبہ فاطمہ۔ آج ہم پارٹ 2 پڑھیں گے اس ناول کا۔ راستے بھر گاڑی میں وہ ذہن میں الفاظ ترتیب دیتا آیا تھا، اب آر یا پار، اپنے ایک آخری ڈر سے بھی سامنا ہو جائے گا۔ دنیا میں علی کے سگے رشتہ دار اجالا اور اس کے ماں باپ ہی تھے۔ اپنے پیرنٹس کی تو کافی عرصے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بچا تھا۔ فوزیہ بیگم علی کی خالہ تھی۔ علی کے والدین کی ڈیتھ کے بعد فوزیہ بیگم نے ہی اسے سنبھالا تھا۔ میر ہادی اجالا لوگوں کے گھر پہنچا۔ اجالا کے ماما بابا علی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ سب سے مل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے علی کو فون پر کہا تھا کہ اجالا کے پیرنٹس کو بھی ساری حقیقت بتا دے۔ شاید وہ بتا کر بیٹھا تھا، تبھی لاؤنج میں پن ڈراپ سائلنس چھائی ہوئی تھی۔ علی، بھابھی کو بلاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے، ہادی کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ ہاں، اور آپ کی ہمت کی تو داد دینی پڑے گی، جو اتنا سب کچھ کر کے آپ یہاں تک آ گئے اور مجھ سے بات کرنے کی ہمت ہے آپ میں؟ اجالا کا لہجہ چپتا ہوا تھا، مگر سامنے بیٹھے ڈھیٹ پنڈے پر کسی چیز کا ذرا اثر کم ہی ہوتا تھا۔ اجالا، بی بہیو، آرام سے بیٹھ کر بات کرو، فوزیہ بیگم نے ٹوکا، مگر وہ اگنور کرتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ لویزا کہاں ہے؟ ہاتھ باندھ کر اس سے پوچھا۔ تب میر ہادی اسے سب بتاتا چلا گیا اور سچ سچ۔ اجالا کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ دل کیا سامنے کھڑے بندے کو شوٹ ہی کر دے، جو اس کی ہنستی بستی دوست کی زندگی اجاڑ چکا تھا۔ آپ کہاں ہیں وہ؟ اجالا ماہی بے آپ کی طرح تڑپی۔ میر لاج، میرے گھر میں۔ کیوں؟ اجالا صدمے سے کنگ ہی تو ہوئی تھی اس کی ڈھٹائی اور دیدہ دلیری پر۔ اجالا نے آئی برو اچکائی۔ کیونکہ اس کی یادداشت جا چکی ہے اور بائی مسٹیک وہ مجھے۔ میر ہادی کی زبان لڑکھڑائی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کیوں، وہ جھنجھلایا۔ سنیں مسٹر رانا میر ہادی، میں ایک لمحہ، ایک بھی پل اسے اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی، آئی سمجھ؟ اجالا کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ اس کی مینٹلی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، وہ بائی مسٹیک مجھے اپنا ہسبینڈ سمجھ رہی ہے، ڈاکٹرز نے۔ شٹ اپ مسٹر ہادی، یہ جان بوجھ کر کیا ہے آپ نے، ہے نا؟ سیڈیوس کرنا چاہتے ہیں نا اسے؟ مقصد کیا ہے آپ کا یہ کرنے کا؟ اجالا چلائی، مگر یہ سب سن کر پیشنس نہیں رکھ پائی تھی۔ مجھے کسی کو سیڈیوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ہر ضرورت پوری کرنے کو حویلی میں میری بیوی موجود ہے۔ رانا میر ہادی کا سرسراتا لہجہ اجالا کے چہرے نے لہو چھلکایا تھا۔ باقی سب کو بھی اس کی اتنی بے خوفی اور بے باکی پر جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں اسے کسی قیمت پر وہاں نہیں رہنے دوں گی، وہ دانت پیس کر بولی۔ اوکے رائٹ، اگر وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ رانا میر ہادی اور اس کا اطمینان اسے زہر لگ رہا تھا اجالا کو۔ آپ ہوتے بھی کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ میں اسے سب بتا دوں گی، وہ پھر گررائی۔ شیور، اگر اسے مرتا دیکھ سکتی ہو تو بستے شوق کریں، جو آپ کا دل کرتا ہے۔ ڈاکٹر حفیظ نے کہا ہے کہ اس کی مینٹلی کنڈیشن اتنی حساس حالت میں ہے کہ ذرا سا ذہنی دباؤ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اسے مرتا دیکھنا چاہتی ہو تو جو آپ کا جی چاہے وہ آپ کریں، میر ہادی نے کہا تو اجالا نے بے دردی سے اپنے لب کاٹے۔ ذرا مجھے بتائیں گے آپ کے ایک سوری بلوانے کے لیے تو آپ اس حد تک چلے گئے کہ خیر جانے دیں، مگر اب آپ کو کیوں ہمدردی کا بخار آیا ہے؟ اجالا کسی بھی طرح مطمئن نہیں ہو رہی تھی، وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ لویزا اس گھمنڈی اور بے حس انسان کے پاس رہے۔ جانتا ہوں یہ ممکن نہیں، مگر میں اپنے کیے گئے اعمال کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی گارنٹی لے لے، میں یقین دلاتا ہوں کہ اسے اب مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں اسے حفاظت سے رکھوں گا، پرامس کرتا ہوں، وہ انتہائی بے تاثر لب و لہجے میں بولا کہ اجالا دانت کچکا کر رہ گئی۔ علی، انہیں بول دے آج کے بعد ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھ سے کلام کرنے کی یہ جرت بھی نہ کرے تو بہتر ہوگا، اور مجھے لویزا کے پاس لے جائے، ملنا ہے مجھے اسے، ابھی اور اسی وقت۔ اجالا اب علی کی جانب گھومی۔ علیان نے رانا میر ہادی کی جانب دیکھا، جس نے سنجیدگی سے اسبات میں سر ہلایا، پھر وہ تینوں میر لاج کے لیے نکلے تھے۔ میم پلیز آپ آرام کریں، سر مجھے ڈانٹیں گے۔ روزی جو اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر ہٹی تھی، اسے خرامہ آپ باہر کی جانب جاتا دیکھ کر روحانسی ہو کر بولی۔ پلیز سسٹر، ہاسپٹل میں پچھلے 15 دنوں سے ریسٹ ہی تو کر رہی ہوں، اب مجھے کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ لویزا کی بیچاری سی شکل دیکھ کر سسٹر نے اسبات میں سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ ابھی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جب وہ تینوں اندر آتے دکھائی دیے۔ اجالا اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکی، اسے بھینچ کر گلے سے لگایا اور رو دی۔ لویزا کی آنکھوں میں حیرت تھی، اس نے سوالیہ نگاہوں سے میر ہادی کی جانب دیکھا، وہ بے اختیار نظریں چرا گیا۔ کافی دیر بعد اجالا بھیگی پل کے لیے پیچھے ہٹی تو لویزا اسے انجان نگاہوں سے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اجالا کو اس کی ناشناس آنکھوں میں دیکھ کر صدمہ ہوا۔ آئی ایم سوری، مگر ہادی نے بتایا ہوگا آپ کو میرے بارے میں پہچان نہیں سکی۔ وہ شرمندہ اور پریشان
میں تمہاری بیسٹ فرینڈ اجالا ہوں۔ اجالا نے اس کا ہاتھ تھام کر معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ او شکر ہے مجھے کوئی ملا تو صحیح، میں تو پریشان تھی کہ میں نے سب کو کھو دیا۔ لویزا کے چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا تو کوئی پاس کھڑا بغور دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ دونوں لویزا کے روم میں چلی گئیں۔ اجالا بہت محتاط انداز میں اس سے بات کر رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی جو کہانی میر ہادی نے سنائی تھی اسی کے مطابق کہ اب اس کی زندگی اور صحت کا سوال تھا۔ میر ہادی اور علی اسٹڈی میں جا چکے تھے۔ پھر ڈنر کا وقت ہو گیا تو ان چاروں نے ہی ڈائننگ ہال میں ڈنر کیا۔ نہ جانے کیوں مگر لویزا کو ماحول پر طاری غیر معمولی خاموشی کا عجیب سا تناؤ محسوس ہوا تھا، اور وہ یہ بھی نوٹ کر چکی تھی کہ اجالا میر ہادی سے مخاطب تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں رہی۔ کھانا کھا چکے تو اجالا لویزا کے ساتھ باہر لان میں چلی آئی۔ لویزا پلیز میرے ساتھ میرے گھر چلو، اجالا نے بے بسی کے احساس سے اپنے لب کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ علی اور میر ہادی جو کہ باہر آ رہے تھے، ہادی یہ بات سن کر ٹھٹک کر رکا، ماتھے پر ڈھیر سارے بال آئے۔ غصیلی نگاہوں سے ضدی لڑکی کو دیکھا جو کہ اس کے یار کی زندگی نہ ہوتی تو وہ کب کا ان گستاخیوں اور بدتمیزیوں پر اس کا مزاج درست کر دیتا۔ لویزا کو حیرت ہوئی تھی مگر ہاں تم فکر مت کرو، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، ہادی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، جلدی انہیں کے ساتھ لگاؤں گی چکر میں، اور اب تو شادی بھی ہونے والی ہے تو اس میں بھی شرکت کروں گی۔ لویزا نے سہولت سے منع کیا تو اجالا جذبس ہوئی۔ لویزا سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ اجالا سمجھا نہیں پا رہی تھی اسے، تبھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، انہوں نے مجھے تم لوگوں سے چرا لیا ہے اور یہ سب بہت جلد اور اچانک ہوا، قبول کرنا تھوڑا مشکل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے تم انہیں پسند نہیں کرتی، مگر اب تو جو بھی ہے یہی میرا گھر ہے اور مجھے اپنے شوہر کے گھر رہنا چاہیے۔ لویزا نے اسے اپنی سمجھ کے مطابق رسان سے سمجھایا۔ اجالا نے ایک نفرت بھری گھوری سے میر ہادی کو نوازا جو اب لویزا کے منہ سے یہ سب سن کر جیسے مطمئن سا ہو کر لاپرواہی سے وہاں کھڑا تھا۔ چلیں، اجالا لویزا کے گلے ملی۔ علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ دونوں چلے گئے۔ لویزا کافی دیر انہیں جاتا ہوئے دیکھتی رہی۔ چلو اندر، کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ میر ہادی جو اس کے پیچھے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا آخر بول ہی دیا۔ وہ اس کے ہمراہی میں اندر کی جانب آئی۔ میری دوست آپ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی، لویزا نے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ اور تم؟ بہت بے اختیار ہو کر پوچھا رانا میر ہادی نے۔ میں؟ لویزا نے دانت تو تلے لب دبائے اور ساتھ چلتے ہوئے چور سی نگاہوں سے اس بے حد ڈیشنگ، ٹال اور ہینڈسم بندے کا ملاحظہ فرمایا۔ سوچ کر بتاؤں گی، اس نے اپنی دانت میں مذاق کیا مگر وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ اچھا بتائے نا، وہ آپ کو کیوں پسند نہیں کرتی؟ آپ دونوں کا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میں نے اس کی دوست کو جو اس سے چرا لیا ہے، اسی لیے شاید۔ وہ روم میں پہنچ چکی تھی جب میر ہادی واپسی کے لیے پلٹا۔ آپ پھر کدھر جا رہے ہیں؟ لویزا نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب؟ ہادی نے ناسمجھی سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ مطلب کہ لیٹنا نہیں؟ آپ نے اسی لیے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ وہ گڑبڑائی۔ لیٹنے ہی جا رہا ہوں اپنے روم میں، ہادی نے اطمینان سے کہا تو لویزا کو حیرت ہوئی۔ تم نے ابھی تک اپنی رپورٹس تو دیکھی نہیں ہوں گی؟ ان پر موجود احتیاطی تدابیر کی ڈسکرپشن پڑھ کر سونا۔ سسٹر روزی تو جا چکی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو پاس ہی انٹرکام ہے، مجھے بتا دینا، گڈ نائٹ۔ وہ اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ لویزا حیران سی بیڈ تک آئی، پھر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی رپورٹس کے پلندے پر نگاہ پڑی تو بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر رپورٹس اٹھا لی۔ انہیں کھول کر تسلی سے احتیاط و پرہیز کی ڈسکرپشن کو دیکھا۔ پڑھ کر وہ کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ اف لویزا گدھی کہیں کی، ڈوب مرو، پہلے ہی پڑھ لیتی۔ شرم سے دوڑی ہو کر جلدی سے کمفرٹر میں گھس کر تکیے میں منہ دے دیا۔ ادھر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ کر جھولتا اپنی جان سگریٹ کے دھوئیں میں جھونک رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہے، کسی کروٹ کوئی لمحہ سکون میسر نہیں تھا۔ کھڑکی سے چھن سے آتی سورج کی کرنوں نے اس کے چہرے پر نرم سا بوسہ دیا تھا تو میر ہادی کی آنکھ کھلی۔ وہ بڑی مشکل سے سویا تھا رات کو۔ وہ جلدی سے اٹھا، کپڑے لے کر واش روم گیا اور فریش ہو کر باہر آیا۔ سسٹر آ چکی تھی۔ سوچتا ہوا جلدی سے باہر نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ کچن میں میڈ کے ساتھ سسٹر روزی موجود تھی۔ سسٹر روزی، لویزا نہیں اٹھی؟ اس نے اس کے روم کی جانب دیکھ کر کہا۔ نو سر، میں دیکھ کر آئی ہوں، میم سو رہی ہیں تو میں نے سوچا وہ آرام کرے، اتنا ہی ان کی صحت کے لیے اچھا ہے، میں نے اسی لیے نہیں جگایا انہیں۔ گڈ، اب جا کر دیکھ کر آئیں، جاگ گئی ہوگی، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ سسٹر روزی لویزا کے روم کی جانب گئی۔ وہ جتنے دن ہاسپٹل میں رہی اور اب بھی جب سے گھر آئی تھی اس کے سر پر سکاف تھا۔ اب جب وہ نہا کر ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سر سے ٹاول ہٹایا تو صدمے سے کنگ رہ گئی۔ کافی دیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھے گئی جو کہ پچھلی گردن سے اوپر 3-4 انچ تک بالکل صاف کر دیے گئے تھے، اور اب اوپری سطح پر بھی جو بال تھے وہ بھی کندھوں سے نیچے تک تھے اور کاٹے گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ انسان یادیں اور واقعات بھول سکتا ہے مگر اپنی ذات سے متعلق چیزیں یاد رہتی ہے۔ وہ جانتی تھی، ہاں، ٹاول کھولتے ہوئے اسے پتا تھا کہ بالوں کی آبشار سلجھانے میں اسے کافی وقت لگے گا اور اس کے بال کمر سے نیچے تک لمبے تھے، مگر یہ کیا؟ وہ روتی چلی گئی، بہت روئی۔
روسی کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ روسی گھبرا کر واپس پلٹی۔ سر، وہ لویزا میم بری طرح سے رو رہی ہیں۔ روسی بھاگ کر ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور میر ہادی کو اطلاع دی۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ میر ہادی کے دل کی دھڑکن بری طرح سے بے ترتیب ہوئی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر اس کے روم کی جانب گیا۔ روم میں داخل ہوا تو واقعی وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ پیریٹ فراک کے اوپر سبز اسکارف لیے وہ زمین پر سرخ اور سفید معصوم پری بنی بیٹھی تھی۔ میر ہادی غور سے اسے دیکھے گیا۔ ہے لیزا، کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ ہادی کا نرم لہجہ اسے اور رونا آیا۔ ہادی، میرے بال۔ وہ ہچکیوں کے بیچ آہستگی سے بولے اور ہادی کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ ہے، اٹس اوکے ڈیئر۔ میر ہادی نے اس کا دوپٹہ ہاتھ پر لپیٹ کر وہ آنسو صاف کرتے ہوئے قیمتی موتی دوپٹے سے چنے۔ تم ان کے بغیر بھی دنیا کی سب سے زیادہ حسین ہو اور مجھے فرق نہیں پڑتا ان کے ہونے یا نہ ہونے سے۔ یو گیٹ اٹ؟ تمہیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم پر۔ جو چیز سلامت ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ جو چیز چلی گئی اس کا افسوس کر کے ناشکری کی جائے، جبکہ وہ واپس بھی تو مل سکتی ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ جو جب سے اس کے سامنے آیا تھا اسے نگاہیں چرا کر یا ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتا تھا، مگر اب ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، جیسے ہر جملہ صد کے دل سے بولا ہو۔ لویزا نے بھینگی پل کے لیے اسبات میں سر ہلائے اور مسکرا دی۔ یہ بھی نظارہ دنیا کا انوکھا نظارہ تھا۔ وہ نظریں نہیں ہٹا سکا۔ رانا میر ہادی بہت بڑی مشکل میں پھنس چکا تھا اور اب اس سب سے فرار حاصل چاہتا تھا۔ چلو بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ ہادی نے اسے بازو سے تھام کر اٹھایا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر اس کے لیے چیئر پیچھے کھسک گئی۔ میڈ نے حیرت سے اپنے صاحب کو دیکھا جو اب لویزا کے ساتھ والی چیئر پر براجمان تھا، مگر بھیجے جبڑوں کے ساتھ، جیسے جانے کتنی تکلیف میں ہو یا کتنا برداشت کر رہا ہو۔ وہ بریک فاسٹ کر رہے تھے جب افضل اندر آئی۔ اسے پتا تھا لویزا میڈم کے سامنے اسے بھول کر بھی رانا میر ہادی کو چھوٹے سائی نہیں بولنا۔ سر، اس نے آ کر میر ہادی کو مخاطب کیا۔ بولو افضل، وہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا بولا۔ سر، آپ نے فون آف کر رکھا ہے، باس کا فون ہے، آپ کو فون آن کرنے کا بولا ہے اور کہا ہے کہ فوراً ان سے بات کریں۔ مطلب حویلی سے دادا سائیں کا فون ہے اور اسے فوراً ان سے بات کرنے کا حکم سنایا گیا تھا۔ رائٹ، بریک فاسٹ کر کے کر لیتا ہوں بات، وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ جو صرف اس کا ساتھ دینے کو بظاہر لقمے زہر مار کر رہا تھا، جوس پی کر جلدی سے بریک فاسٹ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں فون کر کے آتا ہوں، اس نے لویزا کی جانب دیکھ کر کہا اور فون لے کر باہر نکل گیا۔ دادا سائیں کا نمبر ڈائل کر کے فون کان کو لگایا تو اگلی دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ وعلیکم السلام برخودار، کیسے ہو؟ ہمارے پوتے نے بھی اپنے خاندان کے مطابق شوق پال ہی لیے پھر؟ دادا سائیں کا انتہائی معنی خیز لہجہ، جس کا مطلب تھا انہیں میر لاج میں اس کی موجودگی کا علم ہے، جو جتا بھی دیا۔ حسب معمول اس کی تیوری پر بل آئے تھے۔ کام کی بات کرے دادا سائیں، وہ دانت پیس کر بولا۔ زمرد، ہادی کی پھپھو جانی کا بیٹا، کا نکاح ہے پرسوں۔ اپنی مصروفیات ایک سائڈ پر رکھ کر فوراً پہنچو۔ دادا سائیں کا لہجہ بھی تحکم بڑھا تھا۔ اوکے، پہنچ جاؤں گا، فکر مت کرے، کہہ کر فون رکھ دیا گیا۔ عجیب، بہت ہی عجیب دوہری کیفیت کا شکار ہو رہا تھا، یہاں سے فرار چاہتا تھا، سبب بھی بن گیا تھا تو سو فوراً انڈر ڈائننگ ٹیبل تک آیا، جہاں وہ اب ہلکے ہلکے سپ لیتی جوس پی رہی تھی۔ وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اپنے روم میں چلا آیا۔ اب چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے اور سامان رکھ رہا تھا جب دروازے پر ہلکی دستک دے کر وہ اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ لویزا کا لہجہ حیرت میں ڈوبا تھا۔ یس، ایک لفظی جواب دیا۔ پر کدھر؟ وہ پریشان ہوئی۔ کمپنی کے کام سے دوسرے شہر، باس بھیج رہے ہیں، وہ مصروف سا بولا۔ آپ مت جائیں نا؟ وہ روحان سی ہوئی اور بہت قریب چلی گئی، اتنا کہ میر ہادی ذرا سا بائیں جانب گھومتا تو اس کے پھول سے وجود سے ٹکرا جاتا۔ میر ہادی کے ہاتھ ٹھٹک کر رکے، مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا تھا اس نے۔ میں ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے پہلے ہی 15 دن کی لیو لے چکا ہوں۔ اب میرے خڑوس بوس رعایت برتنے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہے، سو جانا پڑے گا مجھے، اسے رسان سے سمجھانا چاہا۔ ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جیسے دیکھ لیا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ اوکے، چلتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، 3-4 دن کی بات ہے، لوٹ آؤں گا۔ کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا، وہ روانی سے کہتا باہر کی جانب بڑھا۔ لویزا کے پیروں نیچے سے زمین کھسکی تھی، مگر وہ سن کب رہا تھا، وہ تو جا چکا تھا۔ لویزا بری طرح سے جھنجھلائی اس کے اس رویے سے، مگر صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، اس لیے بھاگ کر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ میر ہادی اپنی گاڑی تک آیا جب افضل اس کے پیچھے لپکا۔ نو افضل، اب کی بار تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، سو میڈم کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، خیال رکھنا اس کا، میر ہادی کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ چھوٹے سائیں، ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، افضل نے جھجکتے ہوئے کہا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنے چھوٹے سائیں کا یہ حکم کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اٹس اوکے، تم یہی سمجھنا کہ یہاں بھی میرے ہی وجود کے حصے کی دیکھ بھال اور رکھوالی کر رہے ہو، رانا میر ہادی کہہ کر خود ہی گڑبڑایا۔ چلو ڈرائیور، فوراً سن گلاسز لگاتے ہوئے ڈرائیور کو کہا۔ رانا میر ہادی کی زبان پھسلی تھی، مگر کون چاہتا تھا اس کی زبان پھسل رہی ہے یا کم بخت دل
ہی پھسل کر ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ افضل نے گہری نگاہ دھول اڑاتی جاتی گاڑی کو دیکھا اور ایک سرد سی آ پڑی۔ دعا ہے چھوٹے سائی آپ کو یہ کمبخت مرض عشق نہ لاحق ہو جائے۔ آپ کو تڑپتے برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا یہ آپ کا وفادار غلام۔ افضل دل میں اسے مخاطب تھا۔ کیا ہی اچھا تھا جب وہ پتھروں اور چٹانوں کی طرح بے حس تھا۔ اب تو جیسے اس کی تمام حساس اپنی پوری جاذبیت سمیت جاگ اٹھی تھی۔ ظفر آنکھوں پر ہاتھ رکھے کافی دیر سے اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ کسی پل کسی کروٹ سکون نہیں تھا۔ تبھی باہر سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی تو وہ بے چین سا ہو کر اٹھ گیا۔ اٹھ کر باہر آیا کہ آواز کچن کی جانب سے آ رہی تھی۔ وہ کچن کی جانب آیا تو دیکھا اس کی ماں ممتاز بیگم ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ وہ بے چین ہو کر آ کر ان کے گلے لگا۔ ارے یہ دنیا والے ذرا بھی جو خوف خدا ہے ان کے اندر، عجیب بے حس اور ظالم لوگ ہیں۔ ہماری اس پھول جیسی بچی پر کیسے کیسے تہمت و الزام لگا رہے ہیں یہ بے حس لوگ، مرے ہوئے کو بھی نہیں بخشتے۔ ارے میں نے اتنی بار کہا ہے کہ ہماری بچی حادثے کا شکار ہوئی ہے، مگر جو ان بے بس لوگوں کے سوراخ زدہ زبانوں پر قفل ہو۔ وہ روتی ہوئی جی بھر کر لوگوں کو کوسی اپنے دل کی بھڑاس نکالے گئی۔ جانے دینا امی، کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہی ہیں؟ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اپنی طبیعت خراب کر بیٹھیں گی، جانے دینا۔ ظفر نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ ارے کیسے جانے دوں؟ اس بچی کا دور کی بات، میرے اتنے نیک تحمل مزاج بھائی کو بھی نہ بخشا ان دنیا والوں نے، اس کی طبعی موت کو بھی خودکشی بنا دیا۔ ارے ہر حد پار کر دی ان لوگوں نے بھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ ظفر صدمے سے کنگ ہی تو ہوا تھا۔ ہاں اسی لیے تو آج دل پر لگی ہے میرے بچے۔ ارے یہ دنیا والے کیا جانے کتنا بھروسہ و اعتماد تھا ہمیں ہماری بچی پر، اور اقبال تو آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا اپنی گڑیا پر، مگر یہ لوگ اور ان کی باتیں۔ ممتاز بیگم پھر سے رونے لگی۔ ظفر بھی بے حد دکھی ہوا تھا اور کولر سے پانی بھرتا اس دردناک دن کے بارے میں سوچنے لگا۔ اقبال صاحب کو تو کافی عرصے سے دل کا عارضہ لاحق تھا، مگر یہ بات انہوں نے لویزا سے چھپا کر رکھی تھی۔ ظفر نے بارہا کہا وہ لویزا کو حقیقت سے آگاہ کر دے، مگر انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اس دن انہیں صبح سے ہی سینے میں ہلکے درد کی شکایت تھی اور وہ آفس سے گھر آ گئے تھے۔ ظفر کو فون کر کے ڈاکٹر کو گھر لانے کو بولا۔ ظفر بھاگم بھاگ ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچا، مگر طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے ایمبولینس کو فون کر دیا انہیں ہسپتال لے جانے کے لیے۔ اس وقت وہ لویزا کو بار بار فون کرتا رہا، مگر شاید سیمینار اور آڈیٹوریم میں شور شرابے کی وجہ سے وہ فون پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب آڈیٹوریم میں وہ تماشا ہو رہا تھا۔ ایمبولینس آئی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اقبال صاحب جامبرز نہ ہو سکے اور میجر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ لویزا سے بار بار کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر کچھ دیر بعد اس کا فون بند ہو چکا تھا۔ رات گئے تک بھی جب لویزا اپنے بابا کی میت پر نہ پہنچی تو لوگوں نے چہمگوئیاں شروع کر دی، اور یہ بھی بکواس لوگوں سے ہی میر ہادی کے آدمیوں نے سنی تھی کہ اقبال صاحب نے خودکشی کی ہے۔ اگلے دن تک انتظار کے بعد انہیں اپنی آخری منزل تک پہنچا دیا گیا۔ پانی گلاس سے باہر گرنا شروع ہوا تو ظفر چونک کر اپنے خیالات سے باہر آیا۔ پانی کا گلاس اپنی ماں کے لبوں سے لگا کر ان کو تسلی دی، مگر وہ بے بس تھا۔ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، جو کچھ بگڑ چکا تھا، اسے وہ کسی صورت ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے اسے حویلی آئے، ایک ضروری کام کا بول کر حویلی سے نکلا تھا، ساتھ اس کے گارڈ بھی تھے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ گاڑی سردار کمال کی حویلی کے پورچ میں رکی۔ وہ پوری شان و شوکت سے گاڑی سے باہر نکلا۔ پورے مردان خانے میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ پورے مردان خانے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ رانا میر ہادی آیا ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں۔ اسے بڑی عزت کے ساتھ مردان خانے میں بٹھایا گیا۔ اس نے سردار کمال سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ پیغام اندر سردار کمال تک پہنچا بھی دیا۔ کچھ دیر بعد سردار کمال مردان خانے میں تشریف لائے۔ نگاہ سامنے اٹھی تو وہ بلیک شلوار قمیض پر مردانہ شال کندھوں پر ڈالے، سن گلاسز لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، انہیں آج بھی ویسا سرپھرا گھمنڈی وڈیرا لگا جس کے بغیر سوچے سمجھے جلد بازی میں لیے گئے فیصلے نے ان کی معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ سردار کمال اس کے سامنے آ کر بیٹھے اور نفرت سے اسے گھورا۔ کیا بات ہے رانا صاحب، ابھی کچھ اور برباد کرنا باقی ہے جو تشریف لائے ہیں اور سرداروں کی حویلی کو رونق بخشی؟ سردار کمال کے لہجے میں نفرت بڑی چبھن تھی، مگر حسب معمول سامنے والے کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ سن گلاسز اتارتے ہوئے گویا ہوا، جانتا ہوں سردار صاحب، خود سے نفرت کرنے کے لیے میں نے کئی لوگوں کو کئی وجوہات دے رکھی ہے، مگر چلے کوئی بات نہیں، شاید اس سے کچھ افاقہ ہو جائے۔ میر ہادی نے وہ فائل سردار کمال کی جانب بڑھائی۔ کیا ہے یہ رانا میر ہادی؟ سردار کمال نے اچنبے سے فائل کی جانب دیکھا۔ آپ کی بچی کی رخصتی میرے حکم پر ہی رکی ہوئی ہے، کیونکہ ملکوں کے بیٹے کو بھی اس نکاح میں ذرا دلچسپی نہیں، تو میں نے خون بہا کی رقم ادا کر کے بچی کو طلاق دلوا دی ہے۔ یہ وہی آزادی کا پروانہ ہے، اب آپ کی بچی آزاد ہے، یہی پیپر آپ کو دینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر رانا میر ہادی نے دوبارہ سن گلاسز اٹھا کر پہنی تھی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سردار کمال نے سرخوشی اور تشکر کے احساس سے رانا میر ہادی کو دیکھا، جس نے واپسی کے لیے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ رانا میر ہادی، یہ سب کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ سردار کمال پوچھے بیٹھے۔ اس کے جاتے قدم وہیں تھم سے گئے تھے۔ آنکھوں کے پردے پر ایک معصوم سا چہرہ لہرایا، مگر جھنجھلا کر فوراً ہی سر جھٹک دیا۔
بالکل، ملکوں کو سمجھا کر آیا ہوں کہ معاف کر دو، سکون جیسی دولت حاصل کر لو گے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، رانا میر ہادی نے کہا۔ اس کے باوجود سردار کمال کو اس کے انگ انگ سے ایک بے چینی سی ظاہر ہوتی محسوس ہوئی۔ جیتے رہو، خوش رہو میر ہادی، سردار کمال نے کہا تو اس نے سر کو خفیف سی جنبش دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب واپس آ کر کافی دیر سے اپنی زمینوں پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ کب سے زمینوں پر چہل قدمی کرتا گہری سوچ میں تھا، جب سے آیا تھا۔ ایک پل، ایک لمحے تو کیا ایک ساتھ کے لیے بھی وہ اس کے دل و دماغ پر سوار اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لاکھ ذہن جھٹکا سو طریقے کے حیلے بہانے کر چکا تھا، مگر اپنی ہر کوشش میں بری طرح فیل ہوا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے کسان مرد و عورت نے چھوٹے سائے کو اپنے آس پاس چکر لگاتے دیکھا۔ وہ جو دنیا کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا تھا، حیرت انگیز طور پر آج ان کے پاس آ کر ان سے ان کے مسئلے مسائل پوچھ رہا تھا۔ تبھی حویلی سے اس کے لیے پیغام آیا، دادا سائی نے یاد کیا ہے۔ تبھی وہ حویلی کی جانب روانہ ہوا۔ مردان خانے میں سب موجود تھے۔ زمین کے متعلق کچھ ضروری ڈسکشن چل رہی تھی۔ میر ہادی نے اپنی پوری دلچسپی سے اس بیٹھک میں شرکت کی تھی۔ دادا سائی اور بابا سائی 2 دن سے اس میں آئی تبدیلی اور غیر معمولی سنجیدگی نوٹ کر رہے تھے۔ بیٹھک برخاست ہوئی تو وہ تینوں اندر آئے اور اب تینوں آپس میں ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھے، جب بابا سائی کو کوئی بات یاد آئی۔ میر ہادی، تم نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکالی ہے، کیا میں جان سکتا ہوں کیا ضرورت پڑ گئی ہے اتنی خطیر رقم کی؟ بابا سائی نے پوچھا تو میر ہادی کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا، جبکہ دادا سائی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو۔ ملکوں کو دیے ہیں خون بہا کے طور پر، سرداروں کی بچی کو آزادی دلوائی ہے، اس نے سکون سے کہا۔ مگر یہ رقم تو سردار بھی بآسانی ادا کر سکتے ہیں، دادا سائی نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ہم کر سکتے تھے، مگر تب کرتے جب پنچایت میں یہ حکم دیتا، مگر یہ میرا غلط فیصلہ تھا تو مجھے ہی سدھارنا تھا، اسی لیے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے دیے ہیں پیسے۔ اینی آبجیکشن؟ اس نے سکون سے کہا۔ اماں سائی اور ممتاز بیگم تو ورطہ حیرت میں ہی ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ الفاظ انہوں نے میر ہادی کے منہ سے ہی سنے ہیں۔ نہیں، ہمیں کیا اعتراض ہوگا، گاؤں کا ہونے والا سرپرست ہو، جو مرضی کرو، بابا سائی نے لاپرواہی سے کہا۔ تبھی لاؤنج میں بختیور داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ہی میڈ لوازمات اور چائے سے بھری ٹرالی گھسیٹتے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ تم جاؤ، میں سرو کر دوں گی، اس نے پیچھے مڑ کر میڈ سے کہا اور سب کو چائے دینے لگی۔ چھوٹے سائی، بختیور کو کب اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہے ہو؟ پھر سارا دن حویلی میں بور ہوتی رہتی ہے یہ؟ دادا سائی نے بالکل اچانک کہا۔ میر ہادی کے جبڑے بھیج چکے تھے، یہ سمجھ چکے تھے کہ انہوں نے یہ شوشہ کیوں چھوڑا ہے اور کس لیے چھوڑا ہے، جبکہ بختیور اس کا سنجیدگی میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر پہلو بدل کر رہ گئی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں دادا سائی، بہت جلد میرا اینول ایگزامس ہونے والا ہے تو میں یہیں حویلی میں شفٹ ہو جاؤں گا، پھر میرا شہر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میر ہادی نے سہولت سے بات سنبھالی۔ دادا سائی خفیف سا مسکرائے۔ میر ہادی چائے پیے بغیر جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی دیر سے راکنگ چیئر پر بیٹھا اپنی جان سگریٹ میں جھونک رہا تھا۔ جان بس حلق میں ہی اٹکی چاہتی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر بختیور روم میں داخل ہوئی۔ ہاتھوں میں بھاپ اڑاتی کافی کا مگ تھا۔ یہ لے لے، آپ نے چائے بھی نہیں پی؟ بختیور نے کپ میر ہادی کے جانب بڑھایا، جو کہ اس نے بغیر کچھ کہے شرافت سے تھام لیا۔ بختیور اسے غور سے دیکھے گئی، جس کے رنگ ڈھنگ ہی مکمل طور پر بدل چکے تھے۔ وہ پورا کا پورا بدل چکا تھا۔ ابھی بلیک شلوار قمیص میں وہ مغرور شہزادہ سوگوار سا لگ رہا تھا۔ میر ہادی نے بس ایک نگاہ غلط اس کے مکمل سجے سنورے روپ پر ڈالی، جو اپنے بھائی کے نکاح میں شمولیت کے لیے بالکل تیار کامدار میرون جوڑے میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں میں نے، میر ہادی کے دیکھنے پر اس نے گڑبڑا کر کہا، تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سیدھا ہو کر گھونٹ گھونٹ کافی کی تلخی اپنے اندر اتارنے لگا۔ آپ کافی سے زیادہ ڈسٹرب ہیں، میں نے اتنا پریشان آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بختیور نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے جھجکتے دل میں آئی بات بول دی۔ بختیور، میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ شروع دن سے میں نے، حتیٰ کہ اس شادی سے پہلے بھی، پورے خاندان کے سامنے بولا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر تم نے ضد کر کے مجھ سے شادی کی۔ میں 1000 دفعہ کی پوچھی بات پھر سے تم سے پوچھوں گا، تمہیں اس بے نام کھوکھلے رشتے سے آزادی چاہیے؟ اب بھی وقت ہے، میرے پیچھے اپنی زندگی برباد مت کرو، یہ وٹا سٹا کی بےہودہ رسم۔ میری بہن سمرا جب اپنے گھر میں بہت خوش ہے تو تمہارا بھی پورا حق ہے خوشیوں بھری زندگی پر۔ آج میر ہادی کے لہجے میں بصارت کی بجائے عاجزی اور صدیوں کی تھکن تھی۔ بختیور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ اور میں بھی 1000 دفعہ کی دہرائی بات پھر سے دہراؤں گی، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، آزادی بھی نہیں۔ میرے لیے وصل کے کچھ پل، کچھ راتیں ہی بہت ہیں، جو آپ نے مجھے بھیک سمجھ کر ہی صحیح اپنی قربت کی بخشی۔ مگر آج ایک سوال کا جواب ضرور جاننا چاہتی ہوں، بختیور نے کہا تو میر ہادی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ بختیور نے اطمینان سے کہا۔ واٹ؟ میر ہادی شوق سے اسے دیکھے گیا۔ میں نے پوچھا کون ہے وہ، جس نے آپ کی زندگی میں آ کر آپ کا چین، سکون، نیند، سب کچھ غارت اور برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ وہ جو 2 دن سے اپنے آپ سے بھی چھپتا پھر رہا تھا، بری طرح پکڑا گیا۔ بختیور، تم امی سائی لوگوں کے ساتھ چلو، میں تیار ہو کر آ جاؤں گا، تم لیٹ ہو رہی ہو۔ جاؤ، جا کر پھوپھو سائی کے ساتھ کمروں میں ہاتھ بٹاؤ، وہ دوسری جانب دیکھتا سرد سپاٹ بے تاثر لہجے میں بولا۔
وقت آوا سر سی آ بڑی اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ادھر وہ اچانک ہی بری طرح سے بے چین ہوا تھا، جیسے دل کسی نے پاؤں تلے کچلا۔ فون پر میسج ٹون رنگ ہوئی تو فوراً نکال کر دیکھا، جس میں راجا نہیں رانی کا اس کہانی کا دکھ سمجھتے ہیں۔ رانا میر ہادی کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھی۔ کافی مبہم سا پیغام تھا جو وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ فوراً فون پر وہی نمبر ڈائل کیا۔ وہ 2 دن سے میر لاج میں بولائی سی پھر رہی تھی۔ روزی اس کا بے تحاشا خیال رکھتی تھی، مگر رات 8 بجے تو اسے بھی واپس جانا ہوتا تھا۔ وہ پھر تنہا ہو جاتی، دن میں اجالا آ جاتی، اس کے ساتھ کافی وقت گزارتی، مگر اسے بھی پھر جانا ہوتا تھا۔ 4 دن بعد اس کا بھی نکاح تھا۔ بے تحاشا مصروفیت میں وہ اپنا وقت نکال کر اس کے پاس آتی، اس کی دیکھ بھال کرتی۔ ابھی لویزا مکمل صحتیاب نہیں ہوئی تھی، سو اجالا کے لیے شاپنگ پر نہیں جا سکتی تھی، مگر لویزا کی شاپنگ بھی اجالا نہیں کی تھی۔ اس بے مہر ستمگر نے جا کر ایک مرتبہ بھی اس کا اتا پتہ نہیں لیا تھا، نہ بات کی تھی، نہ حال پوچھا تھا، جو اس کے لیے زیادہ تشویشناک بات تھی۔ اب اس کے دل میں 1000 طرح کے وسوسے اور وہم آنے لگے تھے۔ وہ کیوں اسے اگنور کر رہا ہے؟ ابھی رات کے 9 بج رہے تھے اور اپنے روم میں کھڑکی کے پاس بیٹھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میر ہادی خوشی سے زبان سے پھسلا کہ وہ لوٹ آیا، مگر دروازہ کھولا تو سامنے افضل سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی بابا خیریت، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ بری طرح مایوسی مگر حتی الامکان نرم رکھا تھا لہجہ۔ جی بیٹیا، یہ دینا تھا آپ کو۔ افضل نے ایک باکس اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے بابا؟ اس نے حیرت و تجسس سے اس باکس کو دیکھا۔ موبائل ہے آپ کا بیٹا چھوٹے، میرا مطلب ہے سر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ شکر ہے ان کو خیال تو آیا۔ لویزا نے منہ بنایا اور باکس تھام لیا۔ افضل واپس گئے۔ لویزا نے ڈور لاک کیا اور بیڈ پر آ کر وہ باکس کھولا۔ مہنگا ترین فون نمبر بھی ایکٹیو کر دیا گیا تھا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں ایک ہی نمبر سیو تھا، رانا میر ہادی۔ اس نے جلدی سے نام ایڈٹ کیا، کڑوا کریلا، اور اپنی حرکت پر خود ہی کہکا لگا کر ہنستی گئی اور ہنستی چلی گئی۔ ہنستے ہنستے کب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ تبھی ایک میسج لکھ کر فارورڈ کیا۔ اب وہ گھٹنوں میں منہ دیے رونے چلی گئی۔ کئی منفی سوچیں جو 2 دن سے روح کو کچوکے لگا رہی تھی، اب پوری آب و تاب سے دل و دماغ پر حاوی ہوئی تھی۔ مگر یہ مہنگے کھلونے، مجھے یہ مہنگے کھلونے نہیں چاہیے، مجھے وہ قیمتی وقت چاہیے جو شاید اب آپ کے پاس میرے لیے نہیں ہوگا بھی کیوں؟ بھلا ایک بیمار بیوی جو آپ کو کوئی سکھ کوئی سکون نہیں دے سکتی، اس سے کیا دلچسپی ہوگی آپ کو؟ یہ وہ سوچیں تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ تبھی فون رنگ ہوا اور جگمگاتی اسکرین پر کڑوا کریلے کا نام بلنک ہوا تو اسے حیرت ہوئی۔ اس نے جلدی سے آنسو سے تر چہرہ صاف کرتے ہوئے موبائل یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم، لویزا نے اپنا لہجہ بشاش کرنا چاہا۔ تم رو رہی تھی؟ رانا میر ہادی کے سسراتے لہجے نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ نہ ہاں کر سکی نہ کر سکی۔ باغی سے آنسو نے پھر گال بھگو ڈالے۔ رونا بند کرو لویزا میر ہادی، اور یہ جو فضول کی سوچیں اور خرافات دماغ میں پال رکھی ہیں، انہیں اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال کر باہر کرو، نہیں تو واپس آ کر حشر بگاڑ دوں گا۔ میر ہادی کے پھنکارتے لہجے سے وہ رونا بھول چکی تھی کہ میں کیا سوچ رہی تھی۔ وہ بری طرح بوکھلائی۔ وہ کیا جادوگر تھا جو اتنی دور بیٹھا اس کے دل کے بھید جان گیا تھا؟ جو بھی سوچ رہی تھی دل و دماغ سے نکال کر باہر کرو۔ کام تو کافی سارا، مگر میں کل ہی واپس آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے اپنا مزاج درست کر لو، نہیں تو میں کر دوں گا۔ اب بھی وہ ڈانٹنے کے انداز میں بولا تو لویزا بھی بھن آئی۔ کیا غلط سوچا میر ہادی؟ ان 2 دنوں میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے بات نہیں کی، ایک مرتبہ بھی میرا حال احوال نہیں پوچھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں، مجھ سے محبت ہی نہیں، اور نہ میری کوئی پرواہ ہے آپ کو۔ وہ پھٹ پڑی۔ تمہیں مجھ سے یہ شکایت ہے رانا لویزا میر ہادی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تمہاری پرواہ نہیں کرتا، جبکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے تم سے عشق ہو گیا تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی، اور یہ محبت اور انسیت اگر عشق میں بدل گئی تو جیسے میرا جینا حرام ہوا ہے تمہارا بھی بالکل ویسے ہی کر دوں گا۔ چین، سکون، نیندیں سب کچھ چھین لوں گا میں، جبکہ ابھی تمہاری نازک جان یہ سب جھیلنے کے قابل بالکل بھی نہیں ہے۔ فون سے ابھرتی آواز میں اس قدر جنون اور شدت تھی کہ لویزا کو جھرجھری سی محسوس ہوئی تھی۔ چند پلوں کے لیے دونوں جانب خاموشی چھا گئی۔ میں ٹھیک ہوں اب، آپ فکر مت کریں، کہہ کر لویزا نے فون رکھ دیا۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ کڑوے کریلے، بڑی شرافت سے بڑبڑاتے کمفرٹر میں منہ دیے دبک گئی تھی۔ ادھر وہ جو سلگ کر اب راکھ بن چلا تھا، دل کی بھڑاس نکال کر کچھ سکون تو ملا تھا۔ جھٹکے سے اٹھا اور کپڑے لے کر واش روم میں گیا۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ وہ رائل گرین 2 پیس میں اپنی پھپھو کی حویلی کے دلہن کی طرح سجائے گئے احاطے میں داخل ہوا۔ 2 دن کے مقابلے میں اب اس کے چہرے پر قدر سکون اور اطمینان سا تھا۔ ہمیشہ کی طرح مرکز نگاہ بنا تھا۔ ہر نگاہ اٹھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ ہر لڑکی اسے دیکھ کر ایک آہ سی بھر رہی تھی۔ ہر کوئی بختاور اور میر ہادی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مگر وہ بے نیازی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسٹیج کے قریب اماں سائیں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھپھو فرحین اسے ملنے آئی تھی اور اس کی ڈھیروں بلائیں لے ڈالی تھی۔ رانا میر ہادی کی مکمل توجہ اب اپنے موبائل پہ موجود ان 2 جملہ شعر کی جانب تھی، جس نے ابھی بھی اس کو کچھ سکون پہنچایا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو پڑھے جا رہا تھا، جیسے میسج نہ ہو کوئی نشہ ہو جس نے جسم و جان پر سرور سا طاری کر رکھا ہو۔ نکاح کا پاکیزہ بندھن بن چکا تھا تو ہر طرف مبارکباد کی صدا گونجی۔ یہ زمرد کا نکاح تھا، اس کی پھپھو کا بیٹا
اور ہر بات میں اس کا مقابلہ کرنے والا، کیونکہ میر ہادی تو اپنا دامن سیاست سے جھاڑ چکا تھا کہ اسے سیاست سے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، تو آگے اس کے بڑوں کی سیٹ زمرد کے سنبھالنے کا چانس زیادہ تھا۔ نکاح کے بعد محفل غزل اپنے عروج پر تھی، ملک کے مشہور گائیکا اپنے سروں کا جادو چاروں طرف بکھیر رہی تھی۔ میر ہادی کے پاس والی چیئر پر بختیور آ کر بیٹھ گئی، مگر میر ہادی کو پتہ نہیں کون سے جہان کی سائیکو نکلا ہوا تھا جو وہاں موجود ہو کر بھی وہاں نہیں تھا، کب سے کسی غیر مرئی نقطے کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ بختیور نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ میر ہادی نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا اور اتنی ہی تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ اب اسے اپنے آپ سے وحشت سی ہو چلی تھی۔ یہ رات اس نے انگاروں پر بسر کی تھی۔ صبح ہوتے ہی میر ہادی شہر لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آج میر ہادی خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان تھا، اس کے پیچھے گارڈز کی گاڑی تھی، نگاہیں سامنے طویل سڑک پر موجود تھی، دھیان کے پردے پر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی، مگر اسے اپنے دل کو سمجھانا تھا، وہ اس کی نہیں تھی، اسے چلے جانا تھا میر ہادی کی زندگی سے، دور بہت دور، اتنی دور کہ وہ شاید ہی کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں اسے دیکھ بھی پائے گا، اور صحت یاب ہونے کے بعد تو وہ جانے کتنی نفرت کرے گی اس سے۔ تو دل آنکھیں موند کر جس راہ پر اندھا دھند چل رہا تھا وہ پاگل پن ہی تو تھا اس کا، سو اسے بے اختیار نہیں ہونا تھا، دل کی لگام میں کسنی تھی، ہر صورت ہر قیمت۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے یہ سب ارادے ابھی کچھ دیر بعد ہی بھری مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ وہ ذرا سی ہوا سے فضا میں بکھر جاتی تھی۔ گاڑی میر لاج کے ڈرائیو وے پر رکی تو وہ گاڑی سے نکلا، چابی افضل کو تھمائی، گاڑی پارک کرنے کے لیے وہ تیزی سے اندر آئے، چاروں جانب دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، سرسی آ بڑھی، مگر کچن سے سسٹر روزی نکلی۔ گڈ نون سر، کیسے ہیں آپ؟ سسٹر نے وش کیا تو اس نے سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، لیزا کدھر ہے سسٹر؟ اپنے روم میں ہے سر۔ روزی کو اس کی بے قراری پر ہنسی آئی تھی، مگر وہ پھر کچن میں گم ہو گئی۔ قدم خود بخود اس کے کمرے کی جانب بڑھے، رک کر ڈور نوک کیا، مگر وہ 2-3 مرتبہ دستک دینے کے باوجود جواب نتار۔ آخر وہ تنگ آ کر جھجکتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ 5 منٹ ویٹ کیا کہ شاید واش روم میں، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ جھجکتے ہوئے واش روم کے ڈور تک گیا۔ لیزا آواز دی، مگر اندر کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ لیزا ایک مرتبہ پھر پکارا۔ اب اس کا دماغ بری طرح سے گھوم چکا تھا۔ اتنی ہی دیر میں دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا، یہ سوچ کر کہ لویزا، وہ دھاڑا۔ جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھولا، مگر واش روم خالی دیکھ کر وہ سلگ اٹھا، جلدی سے باہر آیا۔ اب پورا میر لاج اس نے دیکھ لیا۔ افضل، وہ شیر کی طرح دھاڑتا، سرخ چہرے اور لہو چھلکاتی آنکھیں لیے باہر آیا۔ جی چھوٹے سائی۔ افضل لپک کر اس کے پاس آیا۔ لویزا اندر نہیں ہے، کدھر گئی ہے وہ؟ پر چھوٹے سائی، وہ باہر تو نہیں نکلی، افضل نے تعجب سے کہا۔ اندر نہیں ہے وہ، میں پوچھتا ہوں، بھنگ پی کر پہرہ داری کر رہے ہو تم لوگ جو پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے وہ، ڈھونڈو اسے، نہیں تو سب کو زندہ جلا دوں گا۔ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا، ان سب پر پیٹرول ڈال کر ابھی آگ لگا دے۔ افضل نے اپنے چھوٹے سائی کو سر تا پاؤں غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ وٹ دا ہیل افضل، اس گستاخی کا مطلب؟ وہ دھاڑا تو افضل کو اپنی بے اختیاری پر گڑبڑا سا گیا۔ چھوٹے سائی، میڈم اندر ہی ہے، شاید کہیں جان بوجھ کر چھپی ہے، مذاق کر رہی ہوں گی آپ کے ساتھ، افضل نے نیچے دیکھ کر کہا۔ کہیں چھوٹے سائی کا دھواں چہرہ دیکھ کر اس کی پھر سے ہنسی نہ چھوٹ جائے۔ واٹ؟ اسے آگ لگ گئی تھی، جذبت سا وہ مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ اس کے چہرے کی جانب دیکھ لیتا۔ وہ بھسم کرنے والے انداز میں پھر سے اندر گیا۔ وہ جو گاڑی کی آواز سن کر منہ بناتی اسٹڈی میں بکس ریک کے پیچھے جا چھپی تھی، نہیں جانتی تھی کہ بک شہر سے الجھ پڑی ہے۔ بھاری قدموں کی اسٹڈی کی جانب آئی آہٹ پر وہ گھبرا سی گئی، مگر پھر ڈھیٹ بن گئی تھی۔ وہ جو اسٹڈی میں داخل ہوا، ایک گہرا سانس کھینچا، ایک دل فریب خوشبو نے روح تک کو معطر کیا تھا۔ وہ جارحانہ تیور لیے آگے بڑھا، لویزا کی سانسیں خوش ہوئی، جھٹکے سے کلائی سے کھینچ کے اسے بک ریک کے پیچھے سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ رانا میر ہادی کے بسم کر دینے والے تیور اور ماتھے پر پڑے بے شمار بلوں نے لویزا کو یہ اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ یہ اس کا بچکانا مذاق سامنے والے کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وٹ دا ہیل، یہ کیا بےہودہ مذاق تھا لویزا، وہ غرایا۔ وہ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، وہ بڑے مزے سے کان کھجا کر بولی، دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھی اس کا اپنے لیے غصہ، فکر اور پریشانی دیکھ کر۔ رانا میر ہادی کا دل گیا اس کا حشر بگاڑ دے، ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا جبڑا ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ آئندہ بھول کر بھی یہ بےہودہ مذاق مت کرنا میرے ساتھ لویزا، برداشت نہیں کروں گا میں۔ میر ہادی نے اسے جھڑکا، مگر ادھر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا تھا، اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ تو اب سیدھی طرح بتا دینا جو میں پوچھ رہی ہوں، معصومیت سے کہا گیا۔ واٹ؟ کلائی ابھی بھی میر ہادی کی گرفت میں تھی، وہ چاہتا تھا اسے کبھی بھی نہ چھوڑے۔ یہی کہ میرے ہونے نہ۔ شٹ اپ لیزا، فضول سوال نہیں، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ کہتا اسے اسٹڈی سے باہر لے آیا۔ باہر آ کر کلائی چھوڑ دی، مگر وہ اس کے پیچھے ہی اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ وہ جو اپنا کوٹ اتارنے والا تھا، لویزا نے کندھوں سے تھام کر اسے اتارنے میں اس کی مدد کرنی چاہی۔ میر ہادی نے حیرت سے ذرا مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہیلپ کر رہی ہوں؟ لویزا نے سکون سے کہا۔ میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، تم بس اپنا خیال رکھا کرو، میڈیسن لیو ٹائم پر، وہ نظر چراتا بولا۔
मैं ठीक हूँ, अंदाज में लापरवाही थी। आप मेरी आंखों में देखकर बात क्यों नहीं करते? लवीज़ा का अनोखा सवाल, वो चौंका। तुम्हारी आँख तुम्हारी जैसी आंखें वाले अगर साहिल पर आए तो लहरें शोर मचा दे। लो आज समुंदर डूब गया, लो आज समुंदर डूब गया। वो तुम्हारी आंखों की वजह से, मीर हादी ने उसकी जानिब देखकर कहा, जो ब्राउन कुर्ती शलवार में ब्राउन स्कार्फ लिए अब हैरत से फैली बड़ी बड़ी कटोरा आंखें लिए इसे देख रही थी। क्यों, मेरी आंखों में क्या है? वो कमर पर हाथ बांधकर लड़ाका अंदाज में बोली। सदमा ही तो था कि उसकी मासूम आंखों को दिए गए इस इल्जाम पर। वो मैं डरता हूँ कहीं इन सहरज़दा आंखों की साहिरी ज़दा दाम में ना फंस जाऊँ। वो सोफे पर बैठा अपने शू लेस खोलता संजीदगी से बोला। लवीसा खिलखिलाकर हंसी। मीर हादी ने आईब्रो उचकाकर उसकी जानिब देखा। उसने खुद पर संजीदगी तारी करते नफ़ी में सर हिलाया। खाना खाया? मीर हादी ने पूछा। नहीं, आपका वेट कर रही थी, लवीसा ने कहा तो वो ड्रेसिंग की जानिब बढ़ा। 2 मिनट, तुम चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में गया तो लवीसा किचन की जानिब चली आई। उजाला थकी हारी से शॉपिंग करके वापस आई थी और अब निढाल सी बेड पर गिरी थी। कल निकाह था और आज वो निकाह का जोड़ा लेकर आई थी। आली की फरमाइश पर जोड़ा रेड कलर का था, रेड कलर का लॉन्ग टेल मैक्सी। इस पर नफीस और फैंसी एम्ब्रॉयडरी गोल्डन कलर का काम हुआ था। अभी सही तरह से सांस भी नहीं ले पाई थी कि फौजिया बेगम ने कहा कि अभी के अभी जोड़ा पहनकर इन्हें दिखाए। वो बुरी तरह से झुंझुलाई मगर माँ का कहना भी नहीं टाल सकती थी। सो वॉशरूम गई और जोड़ा पहनकर बारीक कामदार दुपट्टा सर पर ओढ़कर बाहर आई। आईने के सामने आई तो खुद पर भी प्यार आया। बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके साथ ही किसी के वालहाना निगाहों को सोचकर चेहरे ने लहू छलकाया। वो सर झटकती बाहर आई। अरे मेरी प्रिंसेस बहुत खूबसूरत लग रही है, बस किसी की नज़र न लगे। फौजिया बेगम ने उसकी हजार बलाएं ले डाली। वो रूहानसी होकर जल्दी से रूम में चली आई, डोर लॉक किया। अभी बैग सिप खोलने ही लगी थी कि लीसू याद आ गई। जल्दी से मोबाइल उठाया, पिक्स बनाकर सेंड करती लीसा को। बुड़बुड़ाते दुपट्टा सर पर जमाए मुख्तलिफ पोज में अपनी सेल्फीज लेने लगी। होश तो तब उड़े जब एक पोज में वो बिल्कुल इसके पीछे इत्मीनान से मोबाइल की स्क्रीन में खड़ा दिखाई दिया। आली, हाउ डियर यू, वो चिल्लाई मगर इससे पहले ही करीब आकर इसके होंठों पर हाथ रख चुका था। क्या यार मरवाओगी, मॉम बाहिर हैं, सुन लेगी। आली ने चटखारा भरते हुए उजाला का डायलॉग बोला तो इसे सदमा ही तो लगा। गुस्से से उसके सीने पर मुक्के बरसाए मगर वो इसकी दोनों कलाइयों को जगड़कर कमर के पीछे पिन कर चुका था। आली, ये क्या बदतमीजी है? अपनी होने वाली बीवी की नज़र उतार रहा हूँ, उसके हुस्न को निहार कर, सरगोशी में कहते कनपट्टी पर सुलगते लब रखे वो जी जान से लड़सी। आली प्लीज़, वो रोहान सी हुई, परेशान मत करे। उसने उसके सीने में मुँह दिया। हम राइट, आज नहीं करता मगर कल को नहीं छोड़ूंगा। कल तो परमिट भी मिल जाएगा परेशान करने का। वो सुकून से कहते उसके होश उड़ा गया। छोड़ा अब भी नहीं। बहुत ही कोई ख़राब हैं आप। उजाला ने अपनी भड़ास निकाली। जानता हूँ, आली ने मज़े से कहा। छोड़े मुझे, वो मछली। अच्छा, आपकी बात शराफत का मुजाहरा करते सच में उसे छोड़ दिया मगर इत्मीनान से वहीं खड़ा रहा। आली जाए यहाँ से, वो भुनाकर बोली तो आली कहकर लगाता जहाँ से आया था उधर से ही बाहर निकल कर गायब हो गया। रात डिनर के बाद वो अपना लैपटॉप उठाए स्टडी में चला आया था। लवीसा बुरी तरह झुंझलाई। दोपहर का खाना खाकर भी वो बाहर निकला और गायब ही हो गया। अब भी आया, डिनर किया और स्टडी में चला गया। वो तनफन करती उसके पीछे ही स्टडी में दाखिल हुई। सामने ही वो सोफे पर अपनी गोद में लैपटॉप लिए बैठा था। वो चौंका। क्या हुआ लीसा, खैरियत? मसरूफ से अंदाज में कहा। यस खैरियत, में बोर हो रही थी। आपके पास तो मेरे साथ बात करने का टाइम भी नहीं। वो झल्लाई सी चेयर पर बैठ गई। अब वो बगैर हैंडल्स की कुर्सी पर तिरछी बैठी, इसकी बैक पर दोनों हाथ रखे, हाथों पर चिंटे गए मीर हाथी को फुर्सत से देखने में मसरूफ थी। वो लैपटॉप पर झुका, जज्बा सा हुआ। लीसा प्लीज़ जाकर आराम करो। नहीं, मैं शदीद किस्म का बोर हो रही हूँ। आपको क्या बोल रही हूँ? आप अपने काम पर कंसंट्रेट करें। लवीज़ा ने दांतों तले लब दबाई। मीर हादी ने पहलू बदल कर रह गया मगर जानता था वो ज़्यादा देर चुप नहीं बैठेगी। सुनिए, लवीज़ा के चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में इंतहाई शरारत भरी चमक थी। वो मसरूफ सा बोला। ये आप अभी इतने ज़्यादा हुए हैं, कुछ स्पेशल डिप्लोमा किया है इसमें? लवीज़ा ने मासूमियत से कहा। किस में? मीर हादी की मुकम्मल तवज्जो लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। सड़ियलपन में। वो आहिस्ती से बोली मगर मीर हादी की तेज समातों से ये 3 अल्फाज टकरा से गए। वॉट? मीर हादी ने आईब्रोज खाकर उसकी जानिब देखा जो हंसी जब्त करने के चक्कर में बेहाल हो रही थी। वॉट? सारे फसाद की जड़ तो ये वट ही हैं जो आपके माथे से ख़त्म ही नहीं होते। लवीज़ा मुँह में बुड़बुड़ाई मगर वो बखूबी उसकी घोर अफशानी सुन चुका था। यू मीन के मैं सड़ियल हूँ? मीर हादी ने कन्फर्म करना चाहा। नहीं, इधर से भी सुकून से जवाब आया। बस थोड़े से कड़वे करेले हैं, कहकर दांतों तले लब दबाया। हाँ, तो खुद तो जैसे शहर हो ना, एलोवेरा कहीं की। पता है ना एलोवेरा कितना कड़वा होता है, और तुम वही हो कड़वी एलोवेरा। मीर हादी का लहजा भी अब गैर संजीदा था। हाँ, हाउ डेयर यू हादी, आपने मुझे एलोवेरा क्यों कहा? जैसे तुमने मुझे कड़वा कलेड़ा कहा। मीर हादी ने इत्मीनान से कहा। और आपको देखकर मुझे अभी अभी एक शेर याद आया, लवीज़ा ने कहा तो मीर हादी ने सवाले निगाहों से उसे देखा।
100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती मुस्कुराने से। फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते बेगन सा मुंह बनाने से। लविजा के शोशे पर मीर हादी ने इसे घुड़ी से नवाजा, मगर वो छोटी सी नाक चिढ़ाती, इसे ठींगा दिखाती, इसके सामने से लैपटॉप उठाकर दौड़ लगा चुकी थी। शिट, स्टॉप लीसा, गिर जाओगी, डैमेट लग जाएगी तुम्हें, रुक जाओ। मीर हादी तिल मिलाकर उठा, उसके पीछे भागा था। वो खिलखिलाकर हंसी, लॉन्च में दाखिल हुई। लविजा का पैर टिपटा। इससे पहले कि वो लैपटॉप में ज़मीन पर ढेर होती, एक मजबूत बाजू ने उसके पेट के गिर्द चट्टानी सा हिसार कायम किया था। मीर हादी ने उसे झटके से सीधा किया। वो इसके बहुत करीब इसके बाजू के हिसार में थी, मगर मीर हादी का दिमाग बिल्कुल घुमा चुकी थी। इस वक्त का सोच करके मीर हादी के दिल पसलियों से टकराया कि जब वो गिर जाती और इसे चोट लग जाती। हादी ने उसकी वेस्ट पर फौरन हाथ हटाया। मैंने कहा था ना, रुक जाओ, गिर जाओगी, अभी गिरती और सर पर चोट लग जाती। बच्ची हो जो इतनी सी बात समझ नहीं आती। मीर हादी ने उसे बुरी तरह झिड़का। आप मुझे डांट रहे हैं? वो रूहान सी हुई। यस, डांट रहा हूँ। मीर हादी का लहजा अब भी सख्त था। लैपटॉप की वजह से? लविजा ने जानबूझकर पलके झपकाए, मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। नो, तुम्हारी वजह से। तुम गिर जाती, सर पर चोट लगती, फिर से डैमेट। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? वो अभी से झाड़ पिला रहा था। मुझे डांट रहे हैं? आप बहुत बुरे हैं, लविजा ने मुंह बनाकर कहा, मगर मीर हादी ने इसका बाजू पकड़ा था। गिरफ्त में शिद्दत और जुनून सा था। बिल्कुल हूँ मैं बुरा तुम्हारे मामले में। मैं किस कदर बुरा हूँ ये तो अभी तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। झटके से उसका हल्का सा उसे अपने करीब किया। लविजा हैरत से देखेगी। अब अगर नहीं चाहती कि मैं उठाकर तुम्हें बेड पर पटक कराऊं तो चुपचाप जाकर सो जाओ और आराम करो। मीर हादी ने वार्निंग देते हुए उसके हाथ से लैपटॉप लिया। ओ सच में, मैं तो डर गई, लविजा ने पाँव झिलाते इत्मीनान से कहा, जिससे साफ जाहिर था कि वो इसे जिद कर रही है। ये देखो मेरी माँ, लेडी मोगैम्बो, मेरे हाथ जुड़े हैं, जानता हूँ किसी से नहीं डरती। अब जाओ, मुझे ऑफिस का काम करने दो। मीर हादी ने हाथ जोड़कर आजिज़ी से कहा। वडेरा जी की वॉट लग चुकी थी एलोवेरा के हाथों। वो हंस कर लोटपोट हो चुकी थी। मीर हादी इससे खिलखिलाते हंसते गौर से देखे गया। उसकी नज़रों की तपश थी कि वो बौखलाकर सीधी हुई। ओके, राइट, जाती हूँ। क्या याद करेंगे कि सही से पाला पड़ा है। अंदाज शाहाना था। वो कंधे से नादीदा चीज झटकती अपने रूम में चली गई। राना मीर हादी इसके जाते कदम देखते एक सर्द सी आग भरी और फिर स्टडी का रुख किया था। इसे भेज तो दिया रूम में, मगर अब हर चीज़ से जैसे दिल उचाट हो चुका था। मीर हादी ने झुंझलाकर लैपटॉप पर साइड पर रखा, मर्दाना ग्रे शॉल कंधों पर डाले बाहर लॉन में चला आया। रात और सोच गहरी थी और नींद आंखों से कोसों दूर थी। गली में रात फिर फिरता है कोई, गले में नींद का तावीज़ डाले। लविजा, जो कि नाइट ड्रेस, सादा सी फिरोजी टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहनकर बेड तक ही आई थी, कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ तो विंडो तक आई। सामने खिड़की के उस पार वो इतनी ठंड और धुंध में दीवानों की तरह लॉन में चहलकदमी कर रहा था। इधर उसकी भी निगाहें भटक कर खिड़की तक उठी थी। आंखों का तसादम हुआ। राना मीर हादी की आंखों में बहवत, लपक, वहशत और अधूरापन झलक रहा था, जैसे किसी बच्चे को शिद्दत से किसी चीज़ की तलब हो और वो इसकी पहुंच से काफ़ी दूर हो। लविजा जानती थी अच्छी तरह कि वो अधूरा है। वो दोनों अधूरे हैं और अधूरेपन में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो इसे मुकम्मल खुशियाँ नहीं दे पा रही। लविजा ने एक सर्द सी सांस खींची। वो नफ़ी में सिर हिलाता इसे इसके इरादों से बाज रखने की नाकाम सी कोशिश करता रहा, मगर वो तेज़ी से पीछे मुड़ी, शॉल कंधों पर ओढ़ी और बाहर निकली। वो लॉन में चली आई। मीर हादी ने इसे गुस्से से घूरा, मगर वो लापरवाही से इसके करीब चली आई। मुझे तो बोल रहे थे कि ऑफिस का काम करना है और अब खुद क्यों भटकी आत्मा बने घूम रहे हैं इतनी ठंड में। वो ठंड से दांत बजाती बोली। तुम क्यों आ गई भाई, फौरन अंदर जाओ। मीर हादी ने संजीदगी से कहा, मुड़कर झूले पर बैठ गया। क्यों, आप डरते हैं मुझसे? नहीं, अपने आप से डरता हूँ, वो दूसरी जानिब देखकर बोला। वो इसकी बात का मतलब अच्छी तरह से समझ चुकी थी। इसके पास आकर झूले पर इसके पहलू में बैठ गए। इसके हाथ के नीचे से चादर खींचकर चादर का दूसरा सिरा अपने गिर्द लिपेट लिया। मीर हादी सांस रोककर इसकी एक एक हरकत देखता रहा। अब लविजा का बाजू मीर हादी के बाजू से मिस हो रहा था। वो इसको देखने को कुछ और ही समझी थी। क्या ठंड लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। अंदाज लापरवाह सा था, मगर वो सामने बैठे शख्स की रग रग में जज्बात पूरी तरह से जगा चुकी थी। सुने हादी, लविजा ने हादी से सरासा रुख दूसरी जानिब मोड़कर कहा। वो लब काटी गहरे गहरे सांस ले रही थी, जैसे कुछ कहने के लिए हिम्मत मुजतमा कर रही हो। लविजा का सर्द हाथ अचानक ही मीर हादी के सुलगते पुरहिद्दत हाथ के ऊपर आया था। हाँ, मीर हादी की सांसें उसके सीने में ही अलजी थी। डॉक्टर ने आपको मेरे पास बैठने से भी मना किया है। बात काफ़ी मबहम अंदाज में की गई थी, मगर इसमें छुपी गहराई को अच्छी तरह जान चुका था। तभी तड़प कर अपनी शॉल से निकला और शॉल का दूसरा सिरा भी इस नाजुक सी जान के गिर लिपेट दिया, जो अब ठंड की शिद्दत से कपकपाने लगी। लीजा, फ़ौरन उठो और अपने रूम में जाओ। मीर हादी के लहजे में शदीद किस्म की झुंझलाहट तभी गर्रा कर बोला। लविजा बगैर बहस किए उठकर अंदर चली गई, जबकि किसी को अजियत और दर्द की सुलगती भट्टी में झोंक गई थी। तभी इतनी ठंड में भी वो वहीं टहलता अपनी जान सिगरेट में झोंकता रहा। सुबह 11 बजे के करीब उसकी आंख खुली। रात बेख्वाबी की बदौलत सर काफ़ी भारी हो रहा था। आज आली का निकाह था। वो घने से बालों में हाथ फेरता उठा।
فریش ہو کر ٹاول سے باہر نکلتا باہر آیا۔ کچن میں جھانکا تو کوئی نہیں تھا، صرف میڈ کچن کا پھیلاوا سمیٹنے میں مصروف تھی اور روزی ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی نیوز پیپر پڑھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ سر، روزی نے وش کیا۔ مارننگ، لویزا کہاں ہے؟ بریک فاسٹ کر لیا؟ میڈیسن لے لی؟ وہ چیئر پر بیٹھتا بولا۔ یس سر، وہ تو کب کی کر چکی ہیں، بریک فاسٹ اور میڈیسن بھی لے لی ہے، اب تو نکاح میں شرکت کے لیے تیار ہو رہی ہیں، روزی نے کہا تو وہ بے تحاشا چونکا۔ مطلب کیسی تیاری؟ لہجہ خود بخود تیکھا ہوا تھا میر ہادی کا۔ ڈریس وغیرہ ریڈی کر رہی ہیں، روزی نے کہا تو میر ہادی کا دل کیا اپنی لا علمی اور لاپرواہی پر ماتھا پیٹ لے۔ مگر میں نے تو اسے کوئی شاپنگ نہیں کروائی۔ وہ سر میم اجالا نے کی ہے ان کی ساری شاپنگ۔ رانا میر ہادی کے تلوں پر لگی اور سر پر بجھی تھی۔ سب سے پہلے موبائل میں کچھ کام کر کے جلدی سے بریک فاسٹ کیا اور جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دھیمے قدموں سے چلتا اس کے روم تک آیا۔ محبت غیر اختیاری شے ہے، اس پر نہ بس ہے نہ قابو، محبت کی آگ سلگائے نہیں سلگتی بلکہ خود بخود دہکتی ہے۔ ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اجالا کی دی گئی گرے کلر کی میکسی بیڈ پر پھیلائی، اس کے ساتھ ہی میچنگ جویلری بیڈ پر رکھے۔ اب ڈریسنگ میں سر دیے جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ایلو ویرا؟ وہ بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر بولا۔ وہ میں تیاری کر رہی تھی، اجالا نے کہا۔ میں پہلے ہی آ جاؤں؟ تیار بھی ادھر ہی کروا دے گی وہ۔ مسکراتے ہوئے مصروف سے انداز پر رانا میر ہادی جی جان سے جل کر راکھ ہوا۔ یہ دیکھیے، یہ سینڈل میچ کر رہے ہیں نا؟ وہ الماری سے اجالا کے لائے ہوئے سینڈل نکال کر مڑی، مگر میر ہادی کا دھواں چہرہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ تبھی دروازہ ہلکا سا نوک ہوا۔ یس کم ان، میر ہادی نے کہا تو وہ حیران سی رہ گئی۔ فضل ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر لیے اندر آئے اور بیڈ پر رکھ کر چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ متجسس سی آگے بڑھی۔ ڈریسز اور باقی چیزیں ہیں مسز، آن لائن آرڈر کیے ہیں کیونکہ تم صرف میری ذمہ داری، اس لیے میرا لایا ہوا ڈریس پہنو گی اور میرے ساتھ ہی فنکشن میں جاؤ گی، اس نے غیر معمولی سنجیدگی سے کہا تو لویزا حیران ہوئی۔ ارے آپ تو فضول میں ٹچی ہو رہے ہیں، اتنے پیار سے لا کر دیا ہے اجالا نے، اب اگر نہ پہنا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ وہ شاید سامنے کھڑے شخص کا دھواں چہرہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نو، تم میری وائف ہو، میری ذمہ داری تو میرا لایا ہوا ڈریس پہنو گی، اینڈ دیٹس فائنل۔ اس کی آواز میں اب غصہ اور تپش سی تھی۔ لویزا اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی اور سلاجو انداز میں بولی۔ اوکے، آج ہی پہن لیتی ہوں، آئندہ صرف آپ کے لائے ڈریس پہنا کروں گی۔ نو مین نو، میر ہادی نے زی چھوڑ کر اس ڈریس کو گھوڑا۔ ارے دیکھے تو صحیح، کتنا اچھا ڈریس ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ وہ بھی اب اس کی ضد سے خائف ہو رہی تھی۔ ہے تو نہیں مگر ہو سکتی ہے، لہجہ معنی خیز تھا۔ مطلب؟ لویزا چونکی۔ تبھی رانا میر ہادی نے ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس جس میں 2-3 گھونٹ باقی تھے، میکسی پر جوس کا چھڑکاؤ کیا۔ لویزا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لویزا نے میر ہادی کا ہاتھ پکڑا اور میر ہادی نے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے۔ ڈونٹ یو ڈیئر وائفی، اگر مجھ پر یا میری چیز پر کسی اور کو یا کسی اور کی چیزوں کو فوقیت دی تو اس کا بالکل ایسا ہی حشر کروں گا کہ دوبارہ کسی بھی چیز کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ میری مسٹیک ہے کہ مجھے تمہاری ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، یہ شاپنگ بھی مجھے کرنی چاہیے تھی، مگر میں کام کے سلسلے میں چلا گیا۔ بٹ بیٹر دین نیکسٹ ٹائم۔ اب جلدی سے فریش ہو کر ڈریس پہنو، بیوٹیشن آتی ہی ہوگی۔ میر ہادی کے لہجے میں لویزا کو خود کے لیے ایک لپک سی، ایک تڑپ سی محسوس ہوئی۔ وہ نرمی سے اس کا بازو چھوڑ کر روم سے باہر نکلا۔ ہاں مگر جاتے ہوئے وہ گرے میکسی اٹھا کر اس کا گولا بنا کر ڈسٹ بن میں پھینکنا نہیں بھولا تھا۔ لویزا نے اس کی پیٹھ کو گھوڑا۔ ایک اس بندے کی سمجھ نہیں آتی، کبھی یوں گریس برتتا ہے جیسے راستے میں بھی کبھی نہ ملا ہو، اور کبھی یوں مہربان ہوتا ہے جیسے اس سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے پاگل ہی نہ ہو، مگر لویزا بھی یہ کہاں جانتی تھی کہ واقعی اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی بھی پاگل ہونے والا نہیں تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی، نیلے اور سبز رنگ بلکہ مور پنکھ میں موجود تمام رنگوں کے امتزاج سے گھٹنوں سے نیچے تک فراک پاجامہ، بڑے سے دوپٹے کے اوپر حجاب اور ہلکے میک اپ میں وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ وہ جو لاؤنج میں اپنا کوٹ پہن رہا تھا اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ میر ہادی نے بھی رائل بلو 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور اپنی جگہ پر اسٹیل سا تھا۔ وہ جھکی نگاہوں سے اس کے پیچھے اس کے قریب آئی تھی اور کوٹ تھام کر اسے پہنایا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا، اپنی بے اختیاری پر پھر گڑبڑایا۔ ایک خوشبو سی تھی جو اس کے آنے سے فضا میں رچ بسی تھی، اسی خوشبو کا تو وہ ایڈکٹ ہو چلا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کے یہ خوشبو اپنی روح میں اتاری۔ کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ میر ہادی کے سوال پر وہ چونکی۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں نا میرا؟ کیونکہ پرفیوم لگانا تو میں بھول گئی ہوں۔ وہ روحان سی ہوئی اور دوبارہ روم میں جانے لگی۔ میر ہادی نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ مذاق بالکل نہیں تھا یہ، مجھے یہی خوشبو پسند ہے جو تمہارے وجود سے اڑتی ہے اور فضا کو مہکا دیتی ہے۔ لہجہ بہکا ہوا سا تھا۔ لویزا کو اپنی کلائی جلتی محسوس ہوئی۔ چلیں، وہ بھی ہوش میں آیا۔ دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ آج وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی میڈ لارج سے نکلی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں میں آپ کے دیے ڈریس میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نو، نہیں بتایا اور بتاؤں گا بھی نہیں۔ میر ہادی کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھی۔ وہ اس کی بے اختیاری تو دیکھ ہی چکی تھی، مزید بے بس کرنے کا ارادہ تو کرتی باہر دیکھنے لگی، مگر باہر کون کم وقت دیکھ رہا تھا؟ وہ تو اپنے موبائل کی آف اسکرین میں بھی اپنے مغرور شہزادے کو دیکھ رہی جو سرخ و سفید رنگت کے اوپر براؤن سن گلاسز لگائے بھرپور مردانہ وجاہت کا شکار تھا اور اب لویزا کے دل کی سلطنت کا بے تاج بادشاہ ہی تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کی یہ معصومانہ حرکت نوٹ کر کے اپنے لب بری طرح سے کچل رہا تھا۔
لیزا مت کرو میری جان، پچھتاؤ گی، میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں۔ میر ہادی کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی تو چوڑی پکڑے جانے پر اس نے دانتوں تلے لب دبایا اور جلدی سے موبائل نیچے کر لیا۔ وہ ہال میں داخل ہوئے جہاں اجالا اور علی کے بہت خاص رشتے دار قریبی لوگ تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہی میں اندر داخل ہوئے تو کئی لوگوں کی مرکز سے نکاح بنے۔ میر ہادی علی کے پاس سے اسٹیج پر چلا گیا جبکہ وہ برائڈل روم میں چلی گئی۔ یوں دھوکے باز، چیٹر کاک، دوست، اب کیا لینے آئی ہو؟ اب بھی جاؤ اپنے سو کال شوہر کے پاس۔ اجالا اسے دیکھتے چلا کر بولی تو لویزا کہکہ لگا کر ہنس پڑی۔ اجالا ریڈ میکسی میں دلہن بنی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار تم نہیں جانتی وہ میرے معاملے میں کتنے اگریسو ہے، بس ضد پکڑ لی کہ میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ لویزا نے لہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ اجالا کو بتایا تو وہ بھونچلا کر ہی رہ گئی۔ اور یہ ڈریس میرا والا کہاں ہے لویزا؟ اب کی بار لویزا بری طرح سے گڑبڑائی جبکہ اجالا صدمے سے کنگ رہی۔ وہ اجالا پلیز مائنڈ مت کرنا اور اتنے اچھے موقع پر اپنا موڈ خراب نہ کرنا، یہ بھی انہوں نے ضد کی کہ میں یہ پہنوں۔ کیا مطلب کیسی ضد؟ اجالا کا بس نہیں چل رہا تھا اس پاگل وڈیرے کا جا کر منہ نوچ لے جو خواہ ہی لویزا پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بول رہے تھے کہ میں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہوں تو میری ہر ضرورت کا خیال وہ رکھیں گے اور آج کا ڈریس بھی ان کا دیا ہوا ہی پہننا چاہیے مجھے، لویزا نے نرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، مگر اس کا دھواں دھا غصے سے لال بھگو کا چہرہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس کو سچ ہی کیوں بتایا۔ سچ میں لویزا تم غلام نہیں ہو اس آدمی کی، تمہاری اپنی بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ چبا چبا کر کہتی وہ اچھی خاصی طیش میں آ چکی تھی، مگر لویزا کا اس قدر حسین اترا چہرہ دیکھ کر اس نے مٹیاں بھیج کر اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی فوزیہ بیگم انہیں بلانے آ گئی۔ سب مہمان پہنچ چکے تھے، بس نکاح ہونا باقی تھا۔ لویزا اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لائی، اسٹیج تک لا کر اس کے ہلکے لرزتے وجود کو علی کے پہلو میں بٹھایا۔ اجالا نے ایک غلطے نگاہ اسٹیج کے قریب بے نیاز سے کھڑے اس شخص پر ڈالی جس کے پہلو میں اب لویزا کھڑی تھی کہ وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اجالا نے پہلو بدلا۔ اعجاب و قبول کا مرحلے کی شروعات ہوئی اور بہت ہی جلد وہ محبت کرنے والے دل ایک پاک بندھن میں بن گئے۔ مبارکباد کی سطح بلند ہوئی۔ اجالا اور علی سب مبارکباد وصول کرنے لگے۔ تھینکس وائفی، خود کو زندگی بھر کے لیے میرے نام لکھنے کے لیے۔ علی کی معنی خیز سرگوشی اجالا کی ہتھیلی پسینے سے تر ہو گئی۔ فوٹوگرافر اب ان کی مختلف پوز میں تصویریں لے رہا تھا۔ اجالا نے اشارے سے لویزا کو اپنے پاس بلایا مگر وہ ہاتھے کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آئی تو اجالا نے خونخوار نگاہوں سے میر ہادی کو گھورا مگر وہ لویزا کے پیچھے آتا بے نیازی سے کندھے اچکا گیا۔ وہ دونوں اسٹیج پر آئے۔ سر سامنے کھڑے ہوں، فوٹوگرافر نے کہا تو ہادی لویزا کو لیے سامنے کھڑا ہوا۔ میم تھوڑا کلوز ہوں سر کے، فوٹوگرافر نے کہا تو ہادی نے لویزا کی ویسٹ پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ دونوں ایک کپل کی طرح پکس بنوا رہے تھے۔ علی اپنے دوست سے کہیں کہ میری دوست سے 2 فٹ کے فاصلے پر رہے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اجالا نے دانت پیس کر علی سے کہا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال بھگو کا ہو چکا تھا۔ علی نے بھی حیران نگاہوں سے رانا میر ہادی کو دیکھا جیسے وہ یہ سب جان بوجھ کر اجالا کو تپانے کے لیے کر رہا ہو، جیسے اجالا ہادی کی رقیب ہو۔ اب پتہ نہیں ان دونوں میں سے کون جل رہا تھا، میر ہادی اجالا سے یا اجالا میر ہادی سے۔ لویزا فوزیہ بیگم کے بلانے پر ان کے پاس گئی تھی۔ ہادی علی کے پاس آ گیا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ آپ کی جاگیر کا کوئی حصہ نہیں ہے جس پر قبضہ جمانے کی کوشش میں ہیں آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی اسے فورس کرنے کے لیے کہ وہ میرا چھوڑ کر آپ کا لایا ہوا ڈریس پہنے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا، اس سے کوئی حق نہیں ہے، بھول گئے تو یاد دلاؤں؟ یادداشت تو لگتا ہے آپ کی چلی گئی ہے، اجالا نے چبا چبا کر کہتے اپنی ساڑی بڑھاس نکالی تو رانا میر ہادی کی رگیں تن گئی۔ جھٹکے سے اٹھ کر کچھ بھی کہے بغیر کھانا کھائے بغیر باہر نکل آیا۔ مگر یہ حقیقت ہی تو تھی، لیکن اگر حقیقت ہے تو اتنی تلخ کیوں ہے؟ کیوں اس کے دل و جان میں سوئیاں سی چبھی ہیں؟ کیوں روم روم سے لگ اٹھا ہے؟ علی اس کے پیچھے ہی آیا تھا جو گاڑی کے پاس کھڑا اپنی کنپٹی سے ہلا رہا تھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میر ہادی کیا ہے یہ سب یار؟ علی نے جھنجھلا کر کہا۔ رانا میر ہادی اس کی جانب مڑا، گاڑی سے ٹیک لگائے، پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سگلائی۔ عشق ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ علی کے سر پر ساتوں آسمان گرے تھے، کئی لمحے تو علی کچھ بول ہی نہیں پایا۔ رانا میر ہادی اپنے ہوش میں تو ہو؟ علی نے حیرت کی انتہا پر کھڑے ہو کر اس سے پوچھا۔ اس میں بے ہوش یا مدہوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ گہرے کش لیتے سکون سے بولا تھا۔ یہ میں نے رانا میر ہادی کے منہ سے ہی سنا ہے لویزا اقبال کے لیے جسے وہ اپنی سب سے بڑی دشمن کہتا تھا۔ علی نے اسے یاد دلایا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے اور صرف کیا ہو سکتی ہے۔ تم نے صحیح سنا، بالکل علی، اس دشمن سے عشق ہو گیا ہے رانا میر ہادی کو۔ اس کے اطمینان میں جانے کیوں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ علی کا دل کے اسے جھنجھوڑ کر ہوش کی دنیا میں لا جو شاید پی کر آیا تھا۔ مت کھیلو آگ سے رانا میر ہادی، جل جاؤ گے، جلا بیٹھو گے، اپنے دل اور جان کو باز آ جاؤ۔ علی نے اسے آنے والے وقت سے ڈرانا چاہا۔ میں تو کب سے عشق کی بھٹی میں سلگ چکا ہوں علی، اب وہ کون سی آگ ہے جو میر ہادی کو جلا سکے؟ کرب سے کہتے ہوئے اس نے جیسے اپنا مذاق اڑایا۔ جانے دو اسے ہادی، ابھی بھی وقت ہے، علی نے اسے مشورہ دیا۔ اب تو وہ مر کر بھی میر ہادی کی دستر سے آزاد ہو سکے گی، میری رگو جاں میں بس چکی ہے وہ، خود سے الگ کروں گا تو مر جاؤں گا، وہ سکون سے بولا۔ اور حویلی والے؟ تم شاید پی کر آیا ہو ہادی، حویلی والوں کا کیا؟ وہ اس چیز کی اجازت دیں گے تمہیں؟
مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہوں۔ وہ کسی غیر مرئی نکتے کو گھورتا بولا۔ یہ سب تسلیم کر کے دل و جاں میں ایک سکون کی ایک سرور سا دور چلا تھا۔ آنے والے وقت سے ڈرو ہادی، جب اس کی یادداشت واپس آگی تب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم اس کے شوہر نہیں ہو، تم دونوں کے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے، تم نے اسے اپنی داشتہ بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو وہ عالی، وہ دھاڑا اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ پہلی بات کہ وہ اتنی پاکیزہ ہے جتنی میرے پاس آئی تھی، اور دوسری بات میں اس کی وہ یادیں نوچ کر دور پھینک دوں گا جو اسے مجھ سے دور کریں گے۔ میں اس کا ماضی اس سے الگ کر کے دور پھینک دوں گا۔ وہ اپنے بال مٹھی میں جگڑتا ہذیانی ہوا تھا۔ میں کبھی اس کی یادداشت واپس نہیں آنے دوں گا، کبھی نہیں، کسی قیمت پر بھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ وہ اطمینان سے اپنا فیصلہ سنا گیا۔ علی نے اس پاگل خپتی کو دیکھا جو اب نہ جانے کیا کیا مرد و قہر ڈھانے والا تھا۔ میر ہادی کب سے چل رہا ہے یہ؟ علی نے اسے پوری طرح سے گھورا۔ شاید تب سے جب سے وہ مجھ سے پہلی مرتبہ ٹکرائی۔ میر ہادی کے جواب نے اسے تپا ڈالا۔ میر ہادی پاگل تو نہیں ہو گئے؟ علی کا لہجہ تیز تھا۔ آف کورس یس، ایلو ویرا کے لیے پاگل ہو گیا ہوں۔ یہ غلط ہے میر ہادی، میں اسے بالکل ٹھیک اور صحیح کر دوں گا علی۔ وہ کیسے؟ علی نے دانت پیسے، مگر اس سے پہلے بحث مزید توڑ پکڑتی اندر سے لویزا آتی دکھائی دی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا، لویزا نے کہا۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے دونوں اندر داخل ہوئے۔ ان چاروں نے اسٹیج پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ لویزا نے پھر ان تینوں کی غیر معمولی خاموشی اور ماحول میں ایک تناؤ سے محسوس کیا، کیونکہ کب سے وہی بولے جا رہی تھی۔ لویزا آج پلیز میرے ساتھ چلو، بہت پھیلاوا ہے جو سمیٹنا ہے، میری تھوڑی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ اجالا نے سب کو اگنور کر کے لویزا کو کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہانہ گھڑا، مگر مقابل بھی سر پھرے وڈیرا جی تھے۔ اجالا کی اس بات پر لویزا نے میر ہادی کی جانب دیکھا۔ آئی تھنک آپ اس پیشنٹ سے ہیلپ مانگ رہی ہیں بھابھی، جسے خود ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا بتایا ہے۔ اگر ادھر بھی آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی لیزا کو اتنے جھنجھٹ میں نہیں ڈالتا، اس کے گھر پر ریسٹ کرنے کو ہی زیادہ ترجیح دیتا۔ میر ہادی کی بات پر اجالا نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا، جو سرے سے اس کے بہانے کو ہی رد کر چکا تھا۔ لیزا، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے لیے جانا ہے، تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، جلدی آؤ، وہ کہہ کر باہر جا چکا تھا۔ لویزا نے مسکین سی شکل بنا کر اجالا کی جانب دیکھا۔ اجالا بمشکل ہی مسکرا پائی۔ جاؤ، وہ ویٹ کر رہا ہوگا، اجالا بہت مشکل سے بول پائی اور اٹھ کر اسے بھیج کر گلے سے ملی تھی۔ وہ شدید غصے میں اپنی جویلری نوچ نوچ کر ڈریسنگ پر پھینک رہی تھی اور علی اس کی ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ چیپ گھمنڈی انسان، ہمت کیسی ہوئی اس کی؟ کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب؟ آخر چاہتا کیا ہے اب اس معصوم کی جان سے؟ برباد تو کر دیا اسے پوری طرح، اب کیا چاہتا ہے وہ؟ اجالا ہائپر ہوئی۔ وہ لویزا کو چاہتا ہے اجالا؟ علی نے نگاہیں چراتے اجالا کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں وہ بندہ؟ ہاں سچ بول رہا ہوں اجالا، آج اس نے خود میرے سامنے کنفیس کیا ہے کہ وہ لویزا سے عشق کرتا ہے، پاگل ہے اس کے لیے، اور اب ساری زندگی اسے نہیں چھوڑے گا۔ علی نے سنجیدگی سے اجالا کو رانا میر ہادی کے نادر خیالات بتائے۔ خیام خیالی ہے اس شخص کی، وہ تو دنیا کا آخری مرد ہو اور دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جائے تب بھی میں اسے لویزا نہ دوں۔ اور کس غلط فہمی کا شکار ہے علی؟ میں یہ سب صرف لویزا کی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہوں، نہیں تو آئی سویئر اس بندے کا منہ نوچ لیتی۔ اجالا نے تیش میں اپنا جوڑا نوچا۔ آؤچ! خود کو ہی درد دے بیٹھی۔ وٹ دا ہیل اجالا، خود کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ علی گھبراتا اس تک پہنچا، وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے رو رو کر آج کی ساری بڑاس اور غم و غصہ نکالنے لگی۔ ریلیکس یار، علی نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا۔ میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں کہ یہ سب لویزا کا نصیب ہے، اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہے، اور میر ہادی کی وجہ سے تم ہمارے اتنے قیمتی پل کب سے ویسٹ کر رہی ہو، اندازہ ہے تمہیں اس چیز کا؟ وہ اسے سمجھاتے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھا تو اجالا کے رونے کی شدت میں کمی آئی تھی۔ وہ واقعی کب سے لویزا کی ٹینشن میں علی کو اگنور کر کے آج ہی ان کے بیچ بندھے جانے والے اس انوکھے اور اچھوتے رشتے کے بہت ہی قیمتی پلوں کو محسوس کرنے کی بجائے رونے دھونے میں مصروف تھی۔ آئی ایم سوری، بالآخر اس سے بیچارے مسکین شوہر پر ترس آ ہی گیا اور سو سو کرتے منہ سے قیمتی لفظ ادا ہوئے۔ اٹس اوکے، روندو کہیں کی۔ علی نے چھیڑا تو وہ اپنے اصلی حلیے میں واپس آئی۔ واٹ؟ ہاؤ ڈیئر یو! یہ تو میں اس بات پر آنسو بہا رہی تھی کہ ممی پاپا نے کس ہمٹی ڈمٹی سے پلو سے باندھ دیا مجھے۔ وہ بھی سنجیدگی سے آنسو صاف کرتی بولی۔ واٹ؟ میں کارٹون؟ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے، چمگادڑ؟ علی نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا اور وہ حسب معمول تب سے گئی۔ واٹ؟ علی، میں منہ توڑ دوں گی آپ کا۔ توڑ دو، ویسے بھی یہ رات تو منہ چومنے کی ہے۔ علی کے شوشے نے اس کے 14 طبق روشن کیے۔ علی زیادہ فری نہ ہو، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کرنا چاہا۔ وہ تو نکاح کے 2 بول کے بعد آٹومیٹک ہو گیا ہوں۔ علی نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے۔ علی پاس آئیں، اجالا اس کی پناہوں میں کسمس آئی۔ کبھی یوں بھی بول دو کہ ظالم لڑکی۔ علی پاس آئیں، وہ اس کے گال کو لبوں سے چھو کر بولا۔ چلو میں تمہیں بتاؤں آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کیا اور محبت کا خراج پیش کیا تھا۔ مجھے نہیں جاننا، وہ اٹکی سانسوں کے دوران اتنا ہی بول پئی۔ علی نے اسے سینے میں بھینچ لیا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرا تھا، اس کا دھیان اپنی جانب مبذول کر کے۔ پورے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ میر ہادی اپنے ایگزامز میں بزی ہو گیا تھا اور اپنی زیادہ تر راتیں فارم ہاؤس میں گزارتا تھا۔
وہ تو چاہتا تھا کہ لویزا بھی پڑ جائے، مگر ڈاکٹر نے یہ بھی منع کر دیا تھا اس سے اس کے برین اور آنکھوں پر وزن پڑ سکتا ہے، جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ اس دوران لویزا پورے 15 دن اجالا کے پاس بھی رہی تھی۔ اب جب ایگزام سے فری ہوا تھا تو وہ حویلی جا چکا تھا اور وہاں جا کر زمینوں کے بکھیڑے میں ایسا الجھا کہ پورے 2 ہفتے اسے وہیں لگ گئے۔ اس دوران وہ کتنا تڑپا، کس قدر درد محسوس کرتا یہ تو وہی جانتا تھا۔ یہ دن رات اس نے کیسے گزارے تھے۔ مسئلہ محبت کا کوئی حل نہیں تھا جو سجائی دیتا، نہ اس کے قریب جا سکتا تھا نہ اسے دور رہ پاتا تھا، کرتا بھی تو کیا۔ ادھر لویزا کی عجیب ہی حالت تھی، وہ اس کا گریز سمجھ سکتی تھی، مگر اب تو جو ان کے بیچ دیوار بنی ہوئی تھی وہ بندش بھی کئی دنوں سے ہٹ چکی تھی، تو وہ کیوں اس سے بے رخی برت رہا، اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اب تو اس کا عجیب ہی رویہ تھا۔ ان 2 ماہ میں وہ آفس کی نائٹ شفٹ کا بول کر بس دن میں ہی آیا کرتا تھا گھر، اور بیچ میں 15 دن تو وہ بھی نہیں آیا تھا۔ دونوں کا صبر کا پیمانہ چھلکنے ہی والا تھا، بس وقت جانے کون سا طے کیا جانا تھا۔ یہ انہی دنوں میں سے ایک دن تھا۔ وہ حویلی سے لوٹا تھا، مگر میرلاج کی بجائے فارم ہاؤس رکا رہا۔ دل کو کسی پل قرار نہیں تھا، بے خوابی روٹین بن چکی تھی۔ آج صبح سے موسم کافی ابرآلود تھا اور رات تک اسی موسم نے آندھی طوفان کا رخ اختیار کر لیا۔ تبھی پورے شہر کی بجلی گئی تھی۔ اس نے افضل کو کال ملائی، جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی، مگر جو سامنے سے سننے کو ملا، اسے سنتے اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ بجلی کی تیزی سے اپنا موبائل، والٹ اور گاڑی کی کیز اٹھاتا فارم ہاؤس سے نکلا تھا۔ ادھر وہ جو جاگ رہی تھی ہر رات کی طرح آج رات بھی نیند اور وہ اس سے کوسوں دور تھے۔ رات طوفانی اور دل دہلا دینے والی تھی کہ تبھی لائٹ چلی گئی۔ جنریٹر چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا۔ کافی دیر تو اس نے موبائل کی ٹارچ جلا کر رکھی، مگر پھر چارجنگ ختم ہونے پر وہ بھی جواب دے گیا۔ تب وہ جی جان سے گھبرائی۔ پورے راستے اسے اس بات نے پریشان کیا تھا کہ اب وہ اس اندھیرے اور طوفان سے بے تحاشا ڈرتی ہے۔ وہ جو اس کے ذہن پر سوار تھی، دل ہمیشہ اسی کے ساتھ اس کے قریب رہنے کا تمنائی ہونے لگا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ وہاں پہنچا۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے میرلاج کے پورچ میں رکی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر اندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ میرلاج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، کیونکہ جنریٹر خراب ہو چکا تھا، اور کسی گارڈز میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اندر ہی چلا جاتا اور صورتحال معلوم کر لیتا۔ ہادی اندر کی جانب بڑھا۔ لویزا، اس نے باہر سے چلا کر اسے آواز دی، مگر جواب نہیں تھا۔ وہ بے تحاشا گھبرایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا موبائل کا ٹارچ جلاتا بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لیزا، اس نے پھر پکارا۔ کمرے سے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میر ہادی کا دل کسی نے پاؤں تلے کچلا۔ لویزا، اس نے پھر نرمی سے پکارا۔ وہ جو بیڈ کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی تڑپ کر باہر نکلی اور میر ہادی کے کشادہ سینے سے لپٹی اس کے سینے میں منہ دے کر سسک پڑی۔ لویزا کے آنسو اس کی قمیص میں جذب ہوئے تھے۔ میر ہادی کے سینے میں طوفان سا اٹھا تھا۔ خوف و ہراس سے ٹھنڈے پڑتے وجود کے گرد نرمی سے اپنی مردانہ شال پھیلا کر کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے مزید غصے میں سمیٹا تھا۔ کہاں چلے جاتے ہیں آپ مجھ کو چھوڑ کر؟ کیوں جاتے ہیں؟ آخر قصور کیا ہے میرا؟ آپ کو پتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ اتنے دنوں کا غبار نکالتی وہ سسک پڑی۔ میر ہادی بس آنکھیں موندے اسے محسوس کیے گیا، جیسے اس کا احساس اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہو۔ گہری رات، معنی خیز خاموشی، پرخشوع تنہائی اور باہوں میں ایک نرم و گداز وجود۔ وہ تو اسے اپنا شوہر، اپنا محرم، اپنا جسم و جان کا مالک سمجھ کر اس کی جانب بڑھی تھی، مگر کیا میر ہادی بھول گیا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ جو اب اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے نرمی سے اس کے حسین و معصوم چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے ملگجے اندھیرے میں اس کو دیکھے گیا، اور اب میر ہادی کی نگاہوں کا فوکس اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے گداز لب تھے، جو لویزا بھی محسوس کرتی نگاہیں جھکا چکی تھی۔ میر ہادی کے حلق میں کانٹے سے اگ آئے تھے، رگ و جاں میں ایک تشنگی سی جاگی۔ میر ہادی نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا ملہی چہرہ اوپر اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں پر اپنا تشنہ لب رکھتا، کانوں میں کچھ الفاظ، کچھ جملے گڑ ہوئے تھے۔ مداوا کیسے کرو گے میر ہادی؟ کیسے کفارہ ادا کرو گے اس رات کا؟ نہیں کر پاؤ گے۔ میر ہادی نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر کے دور پھینکا، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری حیرت سے کینگ رہ گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی نزدیکیوں سے اتنا خوف کیوں کھاتا تھا؟ ہر رات کیوں چلا جاتا تھا اس سے دور؟ کیوں اس کے چھونے سے جھنجھلاتا تھا؟ وہ بچی تو نہیں تھی جو سمجھتی نہیں تھی؟ شاید اس شخص کا دل بھر چکا تھا، یا وہ اپنی بیمار بیوی سے اکتا چکا تھا، مگر اب تو وہ مکمل صحتیاب ہو چکی تھی۔ تبھی وہ یہ سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آئی ایم سوری لویزا، پلیز آئی ایم سوری۔ میر ہادی نے بے بسی سے کنپٹیاں سہلائی اور بیڈ کے قریب آیا۔ نو، ڈونٹ یو ڈیئر، دور رہیں مجھ سے۔ اگر دل بھر گیا ہے تو بتا دے، اگر اکتا گئے ہیں تو بھی بتا دے، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو بھی میں سننا چاہوں گی، مگر اس طرح آپ کو میرے ساتھ کی نفی اور بے عزتی کرنے کا حق نہیں۔ کوئی حق نہیں آپ کو یوں مجھے دھتکارنے کا۔ آپ کا ہتک آمیز رویہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میر ہادی نے بازو سے تھام کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور سیدھا کر کے تکیے پر لٹا کر اس پر کمفرٹر اڑایا۔ ایسی کوئی بات نہیں جتنا تم سوچ رہی ہو۔ اپنے دماغ میں یہ فضول باتیں اور سوچیں نکال دو لیزا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں تمہاری صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ میں ادھر ہی ہوں لویزا، تمہارے قریب۔
سو جاؤ شاباش، وہ سنجیدگی سے کہتا، اسے بچوں کی طرح بہلاتا، اب اپنے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگانے مگر اسے قطعے دور ہو کر بیٹھا۔ لویزا کا دل کیا اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے، جو نہ صحیح طرح اپنا رہا تھا اور نہ ہی اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیتا، کیونکہ دن میں تو ہر قیمت پر ہر صورت وہ اسے نگاہوں کے سامنے چاہیے ہوتی، مگر رات میں وہ اسے خود سے دور پھینک چکا تھا۔ لویزا نے مڑ کر دیکھا، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھے تھے۔ لویزا نے جھنجھلا کر تکیے میں منہ دیا۔ میر ہادی بند نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، تبھی مبہم زخمی سا مسکرایا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، تبھی وہ کچھ دیر بعد ہی گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ میر ہادی نے ضبط کے کڑے مرحلے سے گزرتے ہوئے لال انگارہ آنکھیں کھول کر اسے نرمی سے دیکھا، ایک سرسی آہ خارج کی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر افضل ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ افضل، اپنی انیکسی میں سے بوتل اٹھا کر لاؤ۔ رانا میر ہادی کے ڈیمانڈ پر افضل نے حیرت سے اپنے چھوٹے سائیں کو دیکھا، جو آج پورے 3 ماہ بعد اس چیز کی فرمائش کر کے انیکسی کی جانب لہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ جا چکا تھا۔ افضل بوتلیں تھامے اپنی انیکسی میں آیا تو وہ چھوٹے سے ٹیبل کے گرد رکھے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا۔ پیک بناؤ افضل، اس نے سسراتی لہجے میں کہا تو افضل نے خاموشی سے پیک بنا کر دیا۔ اب اس کے سامنے گلاس پڑا تھا اور وہ اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا، تبھی میر ہادی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مار کر ہر چیز تہس نہس کر دی۔ بوتلیں فرش پر گر کر چکنا چور ہوئی تھیں۔ یہ عشق اور محبوب مجھ پر حرام ہے، اسے منہ نہیں لگا رہا تو اس حرام کو کیوں منہ لگاؤں؟ افضل، میں پاگل ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا میں اس کے بغیر، اور دور نہیں رہ سکتا، اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ افضل، میں کیا کروں؟ سر ہاتھوں میں تھامے آج چھوٹا سا ہی افضل کے سامنے رو دیا۔ عشق کو حلال کر لیں خود پر چھوٹے سائی، نکاح کر لیں ان سے۔ افضل نے سکون سے کہا کہ رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب کی پرواہ کیے بغیر اسے یہ مشورہ دیا تو وہ چونکا۔ کیسے؟ وہ تو خود کو میری بیوی سمجھتی ہے افضل، اس کو کیسے سمجھاؤں گا میں؟ وہ بے چین ہوا تھا، جیسے کب سے اس چیز پر عمل کرنا چاہتا ہوں مگر کوئی وجہ پاس نہ ہو۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دے چھوٹے سائی، وہ کل خود آپ سے کہیں گی کہ مجھ سے دوبارہ نکاح کرے۔ افضل نے اطمینان سے کہا، یقیناً اس کے پاس کوئی پلان تھا۔ تو ٹھیک ہے افضل، میں ایک مرتبہ بختاور سے روبرو ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کسی بات کا ڈر نہیں، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے ابھی کے ابھی حویلی جا رہا ہوں۔ اب اور مزید ایک پل بھی صبر نہیں کر پاؤں گا۔ کل جب میں لوٹوں تو وہ نکاح کے لیے راضی ہو، اور نکاح کی مکمل تیاری کر کے رکھنا۔ وہ کہتا گاڑی کی چابی لیے باہر نکلا، گارڈز کے ہمراہ ہی حویلی کے لیے نکلا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ رات کے جانے کون سے پہر بختاور کے سامنے تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب میر ہادی نے اسے پکارا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سامنے کھڑے شخص کو ملاحظہ کرنے لگی، جو کبھی بے تحاشا گھمنڈی مغرور ہوا کرتا تھا مگر اب تو جیسے کسی اجڑی ریاست کا لوٹا سلطان لگ رہا تھا۔ رانا میر ہادی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا نام لویزا ہے۔ میر ہادی کے لہجے میں اب جیسے برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ جی؟ بختاور نے حیرت سے جی کو لمبا کھینچا تھا۔ تم نے پوچھا تھا اس کا کیا نام ہے، وہی بتانے آیا ہوں بختاور، اس کا نام لویزا ہے، صبح نکاح کرنا چاہتا ہوں اس سے، کیا تم اجازت دیتی ہو مجھے؟ میر ہادی نے کہا تو اس نے پل بھر کو زخمی نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، جس کا ہونا ہی اس کے ہونے کی علامت تھا۔ اگر انکار کر دو اور اجازت نہ دوں تو کیا نہیں کریں گے یہ نکاح؟ بختاور نے شاید اسے آزمانا چاہا۔ ہاں، نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، مگر انکار کی صورت میں تمہیں بیوقی ضرور اوڑھنی پڑے گی خود پر، کیونکہ اب ایک پل بھی اس کے بغیر رہا تو سانس لینا بھول جاؤں گا۔ میر ہادی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملے ادا کر رہا تھا۔ بختاور کو اس کی بات پر ایمان لانا پڑا کہ وہ اب واقعی اس کے بغیر جی نہیں پائے گا۔ دی اجازت آپ کو، آپ کر سکتے ہیں یہ نکاح، وہ سکون سے بولی تھی۔ میر ہادی کو حیرت ہوئی۔ بختاور، تم علیحدگی؟ بالکل نہیں، مجھے منظور نہیں۔ بختاور نے اس کی بات فوراً سے پہلے کاٹی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں کسی بھی قسم کی ناانصافی نہ ہو تمہارے ساتھ، میں پورے دل سے تمہارے ساتھ۔ ناانصافی تو ہو چکی میر ہادی، کیونکہ آپ کا دل، روح اور تمام جذبات تو اس کے پاس ہیں۔ یہ خالی وجود لے کر آپ میرے پاس آئے ہیں، جو میرے تو کیا کسی بھی عورت کے کسی کام کا نہیں۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ سے، اب آپ سکون سے جائیں، واپس جا کر نکاح کے بھی انتظامات دیکھنے ہوں گے آپ نے، بہت جلد اسے دیکھنے آؤں گی اگر آپ کی اجازت ہوئی تو۔ جاتے ہوئے ڈور لاک کر جائیے گا۔ یہ کہہ کر بختاور نے کمفرٹر میں منہ دیا۔ میر ہادی خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ صبح لویزا کی آنکھ کھلی تو اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھنا کر اٹھی، دل کیا دیوار میں سر دے مارے، اور اس کا بری طرح سے موڈ آف تھا۔ وہ کچن میں آئی تو میڈ کے ساتھ ایک نیا چہرہ دکھا۔ فریدہ، یہ کون ہے؟ لویزا نے حیرت سے پوچھا۔ میری بہن ہے بیگم صاحبہ، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو مدد کے لیے لے آئی ہوں۔ اوکے، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس دشمن جان زندگی بے رنگ کر دی تھی بالکل۔ یہ دن بھی یوں ہی بور اور بوجھل سا گزرا تھا جب وہ لنچ کے لیے لان میں سے کچن کی جانب آئی۔ فریدہ اور اس کی بہن کی سرگوشیوں میں اپنا نام سن کر اس کے قدم خود بخود ٹھٹک کر لاؤنج کے دروازے پر ہی رکے تھے۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ فریدہ کی بہن کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ ارے ہاں، تقریباً 3 ماہ پہلے لائے تھے صاحب جی لویزا میڈم کو یہاں، جانے کدھر سے لائے کوئی خبر نہیں، آ کر بول دیا کہ موا کیا ہوتا ہے، کاٹ میرج وہ کی ہے، یہ بیوی ہے میری، لو جی ہو گئی شادی۔
ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ لڑکی دلہن کے لباس میں آئی، نہ سامان اپنے ساتھ لائی، نہ نکاح نامہ۔ ایسے تو مسلمانی کوئی بھی کسی کو بھی گھر لے آئے اور بول دے کہ لو جی یہ میری بیوی ہے، ارے کوئی گواہ ہوتا ہے، کوئی ثبوت ہوتا ہے، اور 3 ماہ سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ ارے بہن، کہیں نکاح کے بغیر تو نہیں رکھا ہوا میڈم کو؟ سرگوشیاں رگیں کاٹنے لگی تھیں۔ لویزا کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکی تھی، یا سر سے چادر کھینچی گئی تھی، اسے پتہ نہ چلا۔ غم و غصے سے پاگل ہوتی وہ اندر آئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم لوگ؟ جرأت بھی کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، اور اس میں یہ سب چیزیں سپوائل ہو گئی تھی۔ میں تم لوگوں کی زبان کھینچ لوں گی۔ ہاؤ ڈیئر یو! صدمے کے مارے وہ چلائی۔ وہ دونوں گڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ فریدہ نے تو سر جھکا لیا اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ ارے چھوڑو فریدہ، ایسا بھی کیا غلط بول دیا ہم نے؟ ایکسیڈنٹ ایک بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور بیگم صاحبہ، اگر آپ کو اتنی ہی بری لگ رہی ہیں ہماری باتیں، تو لائیں اپنا نکاح نامہ اور لا کر ہمارے منہ پر مار کر ہمیں دکھائیں۔ ہم ابھی آپ کے سامنے 100 جوتے اپنے سروں پر ماریں گی، مگر آج جو سوال ہم نے کیا ہے، کل کو وہ کسی اور نے بھی کیا تو کیا جواب دیں گی آپ؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے بول رہے ہیں کہ جلد اس بارے میں اور اپنے بارے میں کچھ کریں آپ، تاکہ یہی بات جو آج ہم نے بولی ہے کل کو پورا زمانہ نہ بولے۔ چلتی ہوں فریدہ، اللہ حافظ۔ یہ سب بول کر وہ جا چکی تھی۔ بیگم صاحبہ مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے صاحب جی کو مت بتانا، وہ میری خالو دیر دیں گے۔ اقبال کاکا، وہ چلائی۔ تبھی اقبال جو وہیں آس پاس موجود تھا بھاگ کر اندر آیا۔ ہادی کدھر ہے؟ اقبال کاکا مجھے ملنا ہے ان سے ابھی اور اسی وقت۔ وہ دھواں دھواں چہرہ لیے بولی، کچھ ضروری کام تھا بیٹیا، گھر ہی لوٹ رہے ہیں، راستے میں ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ مگر ہوا کیا ہے بیٹیا؟ جب وہ آئیں تو کہنا سب سے پہلے مجھ سے ہی ملے، نہیں تو لاش ملے گی انہیں میری، سمجھے آپ؟ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اقبال اپنے پلان کی کامیابی پر دھیمے سے مسکرایا اور فریدہ کو کچن میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سرشارسا میرلاج میں داخل ہوا۔ تمام صورتحال افضلی سے بتا چکا تھا، اسی لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔ وہ اندر آ کر سیدھا اس کے روم کی جانب آیا تھا۔ ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر اونھے منہ لیٹی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ ہے لیزا، کیا ہوا ڈیئر؟ بتاؤ مجھے پلیز۔ وہ اس کے قریب آیا۔ وہ بھنا کر جھٹکے سے اٹھی اس کے سامنے آئی۔ ہادی، ہمارا نکاح نامہ کہاں ہے؟ مجھے چاہیے، ابھی کے ابھی چاہیے۔ وہ پینک ہوئی۔ تم جانتی تو ہو لیزا، ایکسیڈنٹ میں کچھ نہیں جانتی ہادی، مجھے نکاح نامہ چاہیے ابھی کے ابھی، کورٹ سے لے کر آئے، ریکارڈز میں سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے لیزا، مجھے فکر نہیں، میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ گیا تھا میں 2-3 چکر لگائے، مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ رانا میر ہادی نے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ کہتے ہیں آفس میں آگ لگی ہے، ہارڈ اور سافٹ ویئر سب ریکارڈ جل کر سپوائل ہو گیا ہے، تو بولو اب میں کیا کروں؟ میر ہادی نے اپنے لہجے میں یاسیت اور مایوسی طاری کی۔ تو یہ نکاح دوبارہ ہوگا ہادی، وہ بھی آج ہی اور اسی وقت۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ روئے گئی۔ میرے پاس بھی اس پرابلم کا یہی سلوشن تھا لیزا، لیکن کتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے بولوں، بٹ بول نہیں پایا۔ میں نے تو ساری تیاری بھی کتنے دنوں سے کر رکھی ہے۔ میر ہادی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پارلر والی آتی ہوگی، تم تیار ہو جاؤ، میں علی اور اجالا کو لے کر آتا ہوں۔ لویزا نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا۔ وہ لبوں پر ایک میٹھی اور فاتحانہ سی مسکان لیے واپسی کے لیے مڑا تھا۔ اجالا فوزیہ بیگم کے پاس بیٹھی جب میڈ نے آ کر میسج دیا کہ رانا میر ہادی آئے ہیں، انہیں ڈائننگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ اجالا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ علی کی بجائے وہ اس کے کیوں ملنے آیا ہے۔ یقیناً لویزا کے متعلق کوئی بات کی ہوگی۔ یہ سوچتے اس کے ماتھے پر ڈھیروں سارے بل آئے۔ فوزیہ بیگم اور اجالا ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ پہلی مرتبہ ان کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اجالا کو حیرت ہوئی۔ فوزیہ بیگم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا کیونکہ وہ ہلکا سا جھکا ہوا تھا ان کے سامنے۔ بڑی بات ہے، اتنے بڑے لوگ بھی ہم جیسوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ ماما، آج یقیناً بارش آئے گی۔ اجالا نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے خفیف سا طنز کیا تو وہ مبہم سا مسکرایا۔ جن کا تعلق اپنی متاع جان سے ہو ان کے سامنے جھکنے میں کوئی آڑ نہیں۔ وہ بھی بے دھڑک بولا تو اجالا ٹھٹکی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں لویزا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج اور اسی دن۔ اس نے سنجیدگی سے اجالا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو اجالا، جسے پہلے ہی اس کی ڈھٹائی پر کوئی شک نہیں تھا، اب بھی اش اش کر اٹھی۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد میں آپ کو اس چیز کی اجازت دوں گی؟ وہ سباڑ لہجے میں بولی۔ آپ غصہ کرنے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیں بھابھی۔ سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، دوسری یہ کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگی، تیسری اب ہم بغیر کسی رشتے کے ایک چھت کے نیچے رہنا نہیں چاہتے، اور سب سے بڑی اور مین وجہ لوگ اس رشتے پر انگلی اٹھانے لگے ہیں۔ آنٹی سمجھائیں انہیں، یہ ہمارا نصیب ہے، جو بھی ہوا ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ اس کی یادداشت جانے کب آئے گی بھی یا نہیں دیکھا جائے گا، تو اس کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، تو بہتر نہیں کہ میں اس رشتے کو ایک نام اور مقام دے دوں؟ میر ہادی بولے گیا۔ میر ہادی ٹھیک بول رہا ہے بیٹا، اب یہی مناسب ہے کہ نکاح ہو ہی جائے۔ فوزیہ بیگم نے کہا تو وہ خاموش سی ہو گئی۔ اگر کل کو اس کی یادداشت آ گئی تو کیسے ہینڈل کریں گے اسے؟ اجالا نے شکستہ لہجے میں کہا۔ اب واقعی یہی مناسب تھا کہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ لویزا بغیر کسی رشتے کے ایک پل بھی اس آدمی کے پاس گزارے۔
میں ہینڈل کر لوں گا اسے۔ اس بات پر میرہادی نے پہلو بدلا۔ اور آپ کی پہلی بیوی؟ اجالا نے اسے گھورا۔ اس کی اجازت ہے مجھے، کہیں تو بات کروا دیتا ہوں بھابھی آپ کی۔ میرہادی نے پھر سے اسے خاموش کیا۔ اور کیا گارنٹی ہے آگے جا کر آپ کے خاندان والے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے یا آپ اسے اکتا کر اسے بیچ راستے میں نہیں چھوڑیں گے؟ اجالا نے سادہ لفظوں میں اپنے خدشات اس پر واضح کیے تھے، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں تمہارا دل تو نہیں بھر جائے گا اس معصوم سے۔ ویسے تو میری زبان ہی کافی ہے، اگر کوئی گارنٹی چاہیے تو میں اپنی ساری پرسنل پراپرٹی لویزا کے نام کر دوں گا، میرہادی نے اطمینان سے کہا۔ لویزا کیسے مانی وہ تو؟ اجالا اپنی بات کے بیچ میں ہی خاموش ہوئی۔ منا ہی لیا ہے اسے بھی، وہ مسکرایا۔ پھر کسی نئے فریب سے؟ اجالا نے پھر طنز کا تیر چلایا تو میرہادی نے شکایتی نگاہوں سے فوزیہ بیگم کو دیکھا۔ بیٹا آپ چلو، ہم تیار ہو کر بس آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں، فوزیہ بیگم نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا۔ علی کدھر ہے؟ اجالا بھی کھڑی ہوئی۔ وہ میر لاج ہی ہے، مجھے میرا مقدمہ لڑنے اکیلے ہی بھیجا ہے، میرہادی نے خفیف سا طنز کیا۔ اب ان دونوں کو سالی بہنوئی کا رشتہ ہی ایسا تھا تو کوئی کیا کرتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں لویزا کے پاس، ادھر ہی تیار ہو جاؤں گی۔ ماما آپ چینج کر کے آ جانا پاپا کے ساتھ، اجالا نے کہا تو میرہادی کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ چلیں پھر آپ، میں اپنی کچھ چیزیں لے آؤں، اجالا کہہ کر اپنے روم میں گئی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے بیٹا، فوزیہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرایا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو خود اب دل کی مراد پانے جا رہا ہے۔ پورے راستے میں خاموشی چھائی رہی۔ میر لاج پہنچے تو وہ گاڑی سے اتری، سامنے ہی علی کو ایک جاندار سی گھوڑی سے نوازا تو وہ بھی ڈھیٹ بنا ہنسنے لگا۔ وہ لاؤنج سے گزرتی سیدھا لویزا کے روم میں داخل ہوئی، مگر روم میں داخل ہو کر بری طرح ٹھٹک کر رکی۔ سامنے ہی وہ ٹی پنک اور ڈل گولڈن کلر برائڈل ایمبرائڈری لہنگے میں آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اجالا بھی اسٹل ہو کر دیکھے گئی۔ اجالا، لویزا نے ہی پکارا تو اسے ہوش آیا۔ لو جی برائڈل جی، آپ کی فرینڈ کا آپ کو دیکھ کر یہ حال ہے تو آپ کے حبی جی کا تو اللہ ہی وارث ہے، بیوٹیشین نے چھیڑا تو لویزا کانوں تک سرخ ہوئی۔ اجالا اندر چلی گئی اور اس کے گالوں سے اپنے گال مس کیے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو لویزا، کسی کی نظر نہ لگے، وہ صدقے واری گئی اور اپنا سامان بھی صوفے پر رکھا۔ پھر جلد ہی ان کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ بیوٹیشین گئی تو لویزا نے اجالا کو ساری تفصیلات بتائی کہ اس نے یہ اسٹیپ کیوں لیا۔ اجالا غور سے ہر بات سنتی رہی، تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر فریدہ اندر آئی اور اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھ کر واری صدقے گئی۔ آپ کو لاؤنج میں بلا رہے ہیں بیگم صاحبہ، مولوی صاحبہ وہ سب آ گئے ہیں، فریدہ نے کہا تو اجالا نے لویزا کا ہاتھ تھاما اور دھیمے قدموں سے اسے لے باہر کی جانب بڑھی۔ ادھر میرہادی بلیک ڈنر سوٹ پہنے بالکل تیار تھا، علی اس کی کلائی پر واچ باندھ رہا تھا۔ خوش ہو دولہے صاحب؟ علی نے چھیڑا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ بہت، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اتنا خوشی اس کے آنکھ سے پھوٹ رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک گہری فکر بھی ہلوڑے لے رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، افضل تھا۔ چھوٹے صاحب مولوی جی آ گئے ہیں، افضل نے کہا۔ اور اجالا بھابھی کے ممی پاپا آئے ہیں کہ نہیں؟ میرہادی نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں چھوٹے صاحب، وہ بھی آ گئے ہیں، لاؤنج میں بٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ دونوں باہر آ گئے، سب سے مل کر فریدہ کو اجالا اور لویزا کو بلانے بھیجا تھا۔ میرہادی صوفے پر بیٹھا، جب وہ آج شعلہ جوالا بجلی بن کر اس کے دل پر گرتی اجالا کے ہمراہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی باہر آئی تھی۔ میرہادی کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا یا وہ سانس لینا بھول گیا تھا، اسے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اجالا نے اسے تھام کر میرہادی کے پہلو میں بٹھایا، وہ ایسے بے خودی اور بے اختیاری کے عالم میں اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ تو لویزا کی بھی روح فنا ہوئی، پھر لویزا کو ہی گلا کھنگال کر اسے ہوش کی دنیا میں لانا پڑا۔ کیا لمحہ تھا، کیا نظارہ تھا! مولوی صاحب بسم اللہ کیجیے، علی نے کہا تو نکاح کی شروعات ہوئی۔ لویزا اقبال ولد اقبال احمد، آپ کا نکاح رانا میرہادی ولد رانا دراب کے ساتھ بعوض 50 لاکھ حق مہر ہونا طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زمین پیروں تلے سے ہلی تھی، مگر جی قبول ہے، دھیمے سے لویزا نے 3 مرتبہ اقرار کر ہی لیا۔ جلد ہی ایجاب و قبول کے مرحلے طے پایا گیا۔ مولانا میرہادی فاتح عالم بنا بیٹھا تھا، جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ محبت کو پا لینے کا احساس شاید اتنا ہی دل فریب ہوتا ہے۔ سب بے تحاشا خوش تھے، حتیٰ کہ آج تو اجالا بھی قدرے مطمئن اور خوش سی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے اور ہلکی پھلکی گفتگو کا دور چلا، پھر آہستہ آہستہ سب رخصت ہونے لگے۔ میرہادی جو اپنے دوست کو رخصت کرنے تک باہر تک گیا تھا، واپس لویزا کے پاس آیا، جو نارمل سی اجالا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کی دانس میں یہ سب ایک فارمیلٹی تھی، کیونکہ وہ تو آلریڈی رانا میرہادی کی تھی۔ لیزا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، رات تک آ جاؤں گا، ڈنر پر ویٹ کرنا، میرہادی نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرہادی نے ایک گہری پرتوش نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ گہری نگاہوں سے سامنے بیٹھے اس خپتی اور سنکی سے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ آپ میڈیسن کے حوالے سے کیوں اتنی فکر مند ہیں رانا صاحب، اور کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو یوز کر کے آپ کی مسز کی میموری کب تک واپس آئے گی؟ جو میڈیسن وہ یوز کر رہی ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ان کی یادداشت واپس آنے کے چانسز ہیں ڈاکٹر، مگر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وائف کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے۔ کیا کوئی ایسی میڈیسن ہے جو میں اسے یوز کروں اور اس کی یادداشت واپس نہ آئے؟ واٹ آر یو ان یور سینسز؟
ڈاکٹر عبدالحفیظ کو اپنے کیریئر میں سب سے بڑا دھچکا لگا تھا، شاید آج تبھی حیرت و صدمے سے کنگ ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ میری وائف ہے، بلکہ میں نے آج نکاح کیا ہے اس سے۔ اور پھر میر ہادی نے تمام سچائی ڈاکٹر کو بتا دی اور وہ گہری سنجیدگی لیے سب سنتے رہے۔ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا رانا صاحب، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں ڈاکٹر یہ سب کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیں، کیا یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی یادیں واپس آ جائے اور وہ مجھے اور خود کو برباد کر لے، یا یہ کہ ہم اپنی میرڈ لائف ہنسی خوشی گزاریں؟ میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ دنیا بھول جائے گی۔ باقی جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ میں بدل نہیں سکتا، مگر اس کا فیوچر ضرور خوشیوں سے بھر سکتا ہوں۔ میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا تو ڈاکٹر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ رائٹ، آپ ایسا کریں، وہ جو میڈیسن لے رہی ہیں انہیں ہٹا دیں اور یہ کچھ ملٹی وائٹامنس ٹیبلٹس لکھ کر دے رہا ہوں، ان کی جگہ وہ بول کر یہ دے دے، باقی اس کے بعد ہر چیز کے رسپانسبل آپ ہیں، اگر میموری آئے یا نہ آئے۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر نے کہا اور اٹھ کر کیبن سے باہر چلے گئے۔ رانا میر ہادی اپنے دل کا سب سے بڑا ڈر نکال کر اطمینان سے وہ نسخہ ہاتھ میں تھامے باہر آیا تھا۔ وہ رات 10 بجے کے قریب گھر لوٹا تھا تو میرلاج میں دن کی نسبت کافی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لبوں پر گہری مسکان سے اندر داخل ہوا۔ فریدہ لاؤنج میں موجود تھی۔ لویزا کہاں ہے فریدہ؟ چھوٹے سائے بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہی تھی، پھر یہ بول کر کے تھک گئی ہیں کمرے میں چلی گئی۔ صحیح، تم جاؤ، اب میں کرواؤں گا ڈنر اسے، میر ہادی نے کہا تو وہ سر ہلاتی دانت نکالتی چلی گئی۔ میر ہادی اس کے کمرے تک آیا، روم لاک تھا۔ وہ اس کی معصومیت اور لا علمی پر مسکرایا۔ وہ آج کی شب کو بھی گزرنے والی پچھلی شبوں سے تشبیہ دے بیٹھی تھی، شاید تبھی ڈور لاک کر کے سو گئی تھی۔ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولا، اندر آئے تو ایک اور دلکش نظارہ تھا۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی شاید، مگر تھکاوٹ سے چور دوپٹہ اور جیولری اتار کر ڈریسنگ پر رکھے اپنی گرم شال خود پر اوڑھے صوفے پر بیٹھنے کے انداز میں ہینڈل پر سر ٹکائے گہری نیند میں تھی۔ سب سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر پہلے ساری میڈیسن ڈسٹ بن کی نظر کی اور اب اس کی لائی ہوئی میڈیسن بیڈ کے سائیڈ ڈراز میں رکھی۔ پیچھے مڑا تو نگاہ بھٹک کر اس بڑی پیکر پر جم سی گئی جو اس کی رگ و جاں میں بس چکی تھی۔ آج زاویہ نگاہ کچھ اور ہی تھا، اس لیے نگاہ بلا جھجک کندن بدن کے تمام گہرائیوں میں اتر رہی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اتار تو اس کے قریب آیا، صوفے پر چھوڑی گئی چھوٹی سی جگہ پر بیٹھا۔ چاندنی کی طرح دمکتی وہ آج اسے مکمل بے خود اور مدہوش کر چکی تھی۔ تمام جذبے انگڑائی لے کر بیدار ہوئے، ہاتھ بڑھا کر ہاتھ کی پوچھ سے گال سہلائی تھی۔ وہ جو کافی دیر سے سو رہی تھی، اب نیند پوری ہونے پر ایک دہکتا لمس اپنے چہرے پر محسوس ہونے پر کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے اسے بیٹھا دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ ارے آپ آ گئے، اب تک مجھے لگا تھا کہ نہیں آئیں گے ہم، آج تو آنا ہی تھا۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو لیزا؟ بہت اچھا، وہ کب سے بچوں کی طرح خوش ہوئے جا رہی تھی۔ ڈنر کیا؟ نہیں، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ کے پاس گیا تھا۔ کیوں؟ لویزا کو حیرت ہوئی، پوچھنے کہ اب ہم اپنی ازدواجی زندگی صحیح طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا بلا جھجک۔ اس کی بے پرگی پر لویزا بوکھلا کر تیزی سے اٹھی، مگر اتنی ہی تیزی سے میر ہادی کی گرفت میں اس کی کلائی آئی۔ کدھر؟ وہ چینج کرنے۔ نو، ابھی نہیں۔ اس کی فرمائش پر لویزا نے اس کی جانب دیکھا، مگر آج اس کی نگاہوں میں جو سوال اور جو طلب تھی اس نے لویزا کی جان لبوں پر لائی تھی۔ میر ہادی نے کھڑے ہو کر اچانک سے اسے بازو میں بھرا۔ ہادی کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے گھبرائی۔ خاموش رہو لویزا، بھاری بوجھل لہجے کی سرگوشی کی تھی جس نے اس نازک جان کی ہتھیلیاں پسینے سے بھگوئی تھیں۔ وہ اسے لیے روم سے باہر آیا تھا اور اب رخ اپنے روم کی جانب تھا۔ اپنے روم میں داخل ہو کر ڈور لاک کیا۔ روم میں ملگچا اندھیرا تھا، مگر لویزا کی روم کی سجاوٹ اور سچویشن دیکھ کر جیسے سانس رکی تھی، جس میں موتیے کے سفید اور گلاب کے پھولوں کی مسیری بنائی گئی تھی اور ہر طرف سینٹڈ کینڈلز تھی۔ بے اختیار ہی لویزا کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی تھی، جبکہ وہ گہری مسکان لیے اس کے چہرے کا ایک ایک اتار چڑھاؤ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہادی، یہ کیا؟ آج پہلی مرتبہ رانا میر ہادی کے سامنے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ ہمارے رشتے کی حقیقت میری جان، جو آج ہمیں تسلیم کرنی ہے۔ میر ہادی کی نگاہیں اب زیادہ خمار آلود اور بہکی ہوئی سی تھی۔ آپ تو یوں بیہیو کر رہے جیسے پہلے تو یہ رشتہ تھا ہی نہیں، جیسے آج یہ قائم ہوا ہو۔ اس کی دمکتی نگاہوں سے بچنے کو اپنا لہجہ مضبوط کر کے بات کرنے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو میری جان۔ وہ اسی لیے بیڈ تک آیا اور اسے بیڈ پر اتارنا چاہا۔ ہادی، مجھے نہیں سونا یہاں، اپنے روم میں جانا ہے۔ وہ بیڈ پر اترنے کو تیار نہیں تھی، تبھی شدت سے اس سے لپٹی۔ آج گریز ممکن نہیں میری جان۔ کان میں وہ بوجھل سی سرگوشی نے لویزا کی دل کی دھڑکن تیز کی تھی۔ ہادی نے نرمی سے اسے بیڈ سے اتارا، بالکل اس کے سامنے بیٹھا۔ اب جیسی سامنے والی کی نگاہ تھی، لویزا کا دل کیا کہیں چھپ جائے، اس لیے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ میر ہادی نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، کھولی تو اس میں ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ ہاتھ دو لیزا، میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ لویزا کو لگا اس کا ہاتھ جل جائے گا، اسی لیے جیسے ہی میر ہادی نے نرمی سے اسے رنگ پہنائی، اس نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر ناکام۔ میر ہادی کی گرفت مضبوط ہوئی۔ ہادی نے جھک کر عقیدت سے ہاتھ کی پشت پر اپنی محبت کی مہر سب کی، لمس حدت بڑھا تھا۔ لویزا نے جیسے سانس روکی تھی،
جب وہ ہاتھ کی پوچھ سے یوں ہی شدت بڑے لمس بکھیرتا بازو پھر شولڈر تک آیا۔ لویزا نے دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں اس کی شرٹ بری طرح جگڑی۔ دل کی دھڑکن مزید بے قابو ہوئی جب اس ستمگر نے اپنے لب گردن پر رکھے اور گردن پر جا بجا محبت کے پوشیدہ سے پھوٹ بکھیرے تھے۔ ہادی نے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے ہلکا سا کاٹا تھا جب رانا لویزا میر ہادی کی بس ہوئی تھی، تبھی اکھڑتی سانسیں لیے مچل کے اس کی پناہوں سے نکلی۔ ہادی اسٹاپ اٹ پلیز، میں سانس نہیں لے پا رہی۔ وہ بیڈ سے اتر کر ونڈو کے پاس آئی تھی اور بے قابو ہوتے پسلیوں سے سر پٹکتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اور اب لویزا سوچ رہی تھی اگر وہ اس سے دور تھا، اس سے گریزا تھا تو بالکل بچا تھا کہ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کی نازک جان اس کی شدت دیوانگی جنون جھیل نہیں پائے گی، بالکل بھی نہیں۔ میر ہادی اس کی ابتر ہوئی حالت دیکھ کر گہرا مسکرایا اور بیڈ سے اتر کر شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ اتارتا اس کی جانب آیا۔ اس کے ہر ایک بڑھتے قدم کے ساتھ لویزا کی دھڑکن تیز تر ہوئی تھی اور جان تو اس وقت نکلتی محسوس ہوئی جب اس کے ہاتھ کمر کے گرد مضبوطی سے حمائل ہوئے تھے۔ ہادی کے دہکتے لبوں نے پھر کندھوں سے گردن تک کا سفر کیا تھا۔ ہادی نو پلیز، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ اکھڑتی سانسوں کے بیچ اتنا ہی بول پائی، ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں۔ روز کہہ دیتے ہو آج نہیں، مگر آج میں کہتا ہوں میری جان، آج گریز بالکل نہیں۔ بھاری ترین آواز کی اس سرگوشی نے مزید لویزا کو بے حال کیا تھا۔ ہادی نے اس کا رخ جھٹکے سے اپنی جانب موڑا، اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا۔ لویزا بس ایک نگاہ ہی اس کی جانب دیکھ پائی تھی۔ اس کی قاتل نگاہوں کا فوکس دے کر اسی کے سینے میں منہ دینا چاہا مگر بری طرح سے ناکام ہوئی جب میر ہادی نے اپنے تشنہ لب شدت سے اس کے لبوں میں الجھائے، ایک ہاتھ جوڑے میں پھنسایا اور دوسرا کمر کے گرد حمائل کر کے سہارے کے لیے اسے دیوار سے لگایا۔ جھٹکے سے جوڑا کھول کر موتیوں کے پھول جا بجا بکھرے اور ریشمی بال شولڈر سے نیچے تک بکھر گئے تھے۔ لویزا کا سارا خون نچڑ کر جیسے چہرے پر آ گیا تھا، جسم بے جان ہونے لگا تھا۔ اسے اپنے نازک ہونٹوں پر جلن کا احساس ہونے لگا مگر آج وہ خود کو سیراب کر رہا تھا۔ لگتا نہیں تھا اس جام سے سیر ہو پائے گا مگر لویزا کی بے حال ہوتی حالت پر ترس کھاتے وہ نرمی سے پیچھے ہٹا۔ وہ اسی کے کندھے پر گر کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ میر ہادی نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اور پھر اسے سینے میں بھیجا۔ ہادی میں مر جاؤں گی پلیز، وہ روحان سی ہوئی، تقریباً رو دینے والی تھی۔ نو میری جان، جی کڑا کرو کہ آج ہر صورت تمہیں رانا میر ہادی کا جنون اور اس کی دیوانگی بڑی شدت ہے اپنی نازک جان پر جھیلنی ہے۔ آج میں کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ محبت سے کمر سے لادے اسے جیسے حوصلہ و تسلی دی تھی۔ بس اتنے میں ہی جان ہوا ہو گئی ہے میری جان، ابھی تو میں نے اپنی محبت کی شدتیں لٹانے کی شروعات ہی کی ہے۔ میر ہادی نے اسے چھیڑا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی مگر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی اس کے سینے میں دبکی ہوئی تھی۔ میر ہادی نے پھر اسے بازو میں بڑھا اور وہ بری طرح بوکھلائی۔ ہادی پلیز، میر ہادی کو بیڈ کی جانب جاتا دیکھ کر لویزا کے پھر سے 14 تپک روشن ہوئے تھے مگر وہ انسنی کرتے اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا۔ لویزا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی ناکام کوشش کی مگر وہ اس کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر بیڈ سے پن کر گیا تھا اور پورے چہرے پر اپنے پیار کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ ہادی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ بولو مت میری جان، صرف میری محبت محسوس کرو۔ میری شدتوں کا اندازہ نہیں تھا نا تمہیں، تبھی میرے گریز کا شکوہ کرتی تھی۔ آج میں تمہیں باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ دوری کتنی عذابناک تھی میرے لیے، وہ کہتا پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ محبت کی شدتیں بکھیرتا بیوٹی بون تک آیا۔ لویزا نے اس کی شدتوں سے گھبرا کر سختی سے آنکھیں بند کی تھی اور شیٹ مٹھیوں میں دبوچی تھی، جیسے خود سپردگی کا عالم ہو، جیسے خود کو اس کی شدتوں کے حوالے کیا ہو۔ میر ہادی نے اپنے اوپر کمفرٹر پھیلایا اور ہاتھ بڑھا کر ایک لوتا جلتا سائیڈ لیمپ بھی آف کر دیا۔ آج انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا، مکمل کر دیا تھا۔ محبت مہربان ہوئی تھی دونوں پر، تو دونوں کے رشتے کو ایک مضبوط دوڑ میں باندھ کر ایک انتہائی پاکیزہ رشتے کا مقام حاصل ہوا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب میر ہادی کی آنکھ کھلی، ذرا سا گردن جھکا کر دیکھا تو اس کی باہوں میں ٹوٹی بکھری حالت میں گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ان دونوں کے اوپر گردن تک کمفرٹر تھا، لویزا کا سر اس کے سینے پر تھا اور ایک اداس ہاتھ میر ہادی کے دل کے مقام پر رکھا ہوا تھا جو اس کی دھڑکنیں اٹھتے ساتھ ہی پھر سے منتشر کر گیا تھا۔ لبوں کو ایک دل فریب مسکان نے چھوا۔ شدید بھوک محسوس ہوئی تھی تو شدت سے احساس ہوا کہ وہ جو اس کا ڈنر کے لیے ویٹ کر رہی تھی، رات اس کے پاگل پن میں نہ اس نے خود ڈنر کیا بلکہ اسے بھی دنیا بھلا دی۔ یقیناً وہ بھی بھوکی ہوگی اور میڈیسن بھی نہیں لی تھی جو ابھی اس کی صحت کے لیے ضروری تھی۔ میر ہادی نے اس کی کمر سہلائی۔ لیزا میری جان اٹھو۔ میر ہادی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا، وہ کسمسائی اور کروٹ بدلنے لگی جب میر ہادی کی گرفت مضبوط ہوئی۔ لیزا اٹھو یار، بھوک لگی ہے، کچھ کھاتے ہیں نا؟ لویزا نے جھنجھلا کر موندی موندی اسی آنکھیں کھولی تھی۔ اس آدمی نے اسے ساری رات نہیں سونے دیا تھا اور اب بھی وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ شرائط پر آمادہ ہے۔ ہادی میں منہ توڑ دوں گی آپ کا، وہ نیند سے بوجھل جھنجھلا کر اتنا ہی بول پائی۔ رائٹ، چوم لو، سامنے بھی میر ہادی تھا۔ واٹ؟ لیزا جھنجھلائی۔ ابھی تو خود ہی تو بولا ہے ہادی میں منہ چوم لوں گی آپ کا۔ میر ہادی کا اطمینان قابل دید تھا، جھک کر اس کے چین پر اپنے لب رکھے وہ مچھلی
مگر میر ہادی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ اٹھا کر بٹھایا اور اب وہ بکھری سی حالت میں تھی، پوری طرح بوکھلائی۔ ہادی پلیز نہیں کرے نا، وہ عاجز آ کر بولی۔ وہ بری طرح حواس باختہ ہو کر کمفرٹر میں سمٹی۔ لو ابھی تو کچھ نہیں کر رہا میں۔ وہ شرافت سے اٹھ کر ڈریسنگ کی جانب گیا۔ مگر اب اگلی تمام وصل کی راتوں کی گارنٹی نہیں دوں گا، بالکل بھی۔ اب لہجے میں بے حد شرارت تھی۔ رانا میر ہادی، جس نے کبھی اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہیں پیا تھا، آج ڈریسنگ میں منہ دیے اس کے لیے ڈریس نکال رہا تھا۔ اس نے اپنی پسند سے بلیک فراک اور ٹراؤزر نکالا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ میری جان، پھر زبردست سا بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے ہادی، اس نے زوردار انگڑائی لیتے ہوئے کہا تو رانا میر ہادی بیٹھ کے قریب آیا۔ جھوٹ مت بولو جان، اگر اتنی ہی نیند آ رہی ہے تو کہتی ہو تو نیند کے ساتھ ساتھ ہوش بھی اڑا دوں۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو لویزا کی نیند بھگ سے اڑی۔ نروٹھے پن سے اسے گھورا جو گہری سیاہ آنکھوں سے ایک شوق کا جہاں آباد کیے اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ وہ کیوٹ اور برے برے منہ بناتی۔ ہادی اس کی الجھن سمجھ گیا تھا اور دانتوں تلے لب دباتا روم سے باہر آ گیا۔ وہ تازہ ہوا کا جھونکا بنی کچن میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابھی فریدہ اور سسٹر روسی نہیں موجود۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میر ہادی گیلے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن میں آیا اور آ کر اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیا اور موبائل نکال کر 2-3 سیلفیز لی۔ یہ کیا کر رہے ہیں ہادی؟ لویزا نے اس جنونی کی جانب دیکھا۔ اپنی لائف میں آنے والی سب سے حسین و خوبصورت صبح کو موبائل میں کیپچر کر کے اس مومنٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر رہا ہوں۔ آج کے دن کے سارے مومنٹ اسی طرح اپنے فون میں قید کروں گا، وجہ شام تک پتہ چل جائے گی میری جان کو۔ آج فریدہ نہیں آئی ہادی؟ لویزا نے گھبرا کر اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ اسے میں نے کہا ہے کہ جاؤ اپنی بہن سے مل آؤ۔ اور سسٹر روزی؟ اسے میں نے پرماننٹلی لیو دے دی، کیونکہ اب اپنی کیوٹ سی وائف کا میں خود خیال رکھوں گا، کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ بس پورے میراج میں میری میٹھی ایلوویرا اور اس کا میٹھا کریلا، جسٹ واو۔ رانا میر ہادی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کچن کے سلیپ پر بٹھایا اور خود ہلکا سا جھک کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر فون میں پھر سے سیلفی لی۔ آپ کا دماغ کا سکرو ڈھیلا ہو گیا ہے ہادی، کبھی ایلوویرا اور کریلا بھی میٹھا ہوا ہے؟ اس نے آئی برو اچکا کر میر ہادی کو دیکھا جو اب نفاذے سے ایپرن باندھ رہا تھا۔ حیرت انگیز نظارے تھے آج جو اسے دیکھنے کو مل رہے تھے، کیونکہ وڈیرا جی اپنی بیگم کے لیے بریک فاسٹ بنانے والے تھے۔ رات میں نے تو چکھا تھا، ایلوویرا تو کافی میٹھی ہے، شہد سے بھی زیادہ۔ اب پتہ نہیں ایلو کو یہ کریلا بھی میٹھا لگا کہ نہیں۔ لہجہ بے حد شرارتی سا تھا۔ لویزا کانوں تک سرخ ہوئی تھی، خفت کے مارے پاس پڑا چمٹا اٹھا کر اسے مارنا چاہا جو کہ اس نے پھرتی سے کیچ کر لیا۔ اب وہ ٹوسٹر میں ٹوسٹ ڈال رہا تھا اور ایک اسٹوو پر چائے رکھی تھی اور آملیٹ کا سامان نکالا۔ آپ رہنے دیں، میں بناتی ہوں ناشتہ، اس نے سلیپ سے اترنا چاہا۔ نو ہرگز نہیں، ادھر سے اتری تو سیدھا بیڈ روم میں لے جاؤں گا اور پھر میں بریک فاسٹ کی بجائے تمہیں کھاؤں گا۔ ہادی کیا ہے آپ کو؟ وہ تل ملائی۔ عشق ہے تم سے، لہجہ اطمینان بھرا ہوا تھا اور اس شاندار بندے کی جانب دیکھے گئی۔ دل تو اس کا بھی باغی ہو چکا تھا، خود کو دنیا میں بس اس ایک شخص کے حوالے سے سوچا تھا۔ رات جیسے اس نے اس کے وجود کو نہیں روح کو چھوا تھا، وہ بھی تو اس کی روح میں اتر چکا تھا۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ گہرا مسکرا اس کی جانب دیکھ کر آنکھ ونک کی۔ کیوں وائفی، زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں؟ چوری پکڑے جانے پر وہ بوکھلائی اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ کافی دیر کے ہنگامہ آرائی کے بعد آخر بریک فاسٹ تیار ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا کر اسے سلیب سے خود اتارا اور ہاتھ تھام کر ڈائننگ تک لا کر اپنی گود میں بٹھایا۔ ہادی پلیز، وہ بوکھلائی، مگر وہ اس کے بازو اپنے گردن کے گرد حمال کر کے سیلفی لے چکا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں بریک فاسٹ کروانا چاہتا ہوں، اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہو ایلو۔ اور اگر میرے ہاتھوں سے گرم چائے چھوٹ کر آپ کے اوپر گر گئی تو؟ لویزا نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا، مگر وہ ڈھیٹ تھا۔ اٹس اوکے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، گر جائے۔ انداز لاپرواہ تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ حویلی میں ایک طوفان سا اٹھایا تھا، جیسے بھونچال آ گیا۔ یہ سب میر ہادی کی پھوپھو سمیت اماں سائیں کے کمرے میں موجود تھے۔ پھوپھو اور ممتاز بیگم بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ میر ہادی کے نکاح کی خبر حویلی پر بجلی بن کے گری تھی، نہ صرف نکاح کی بلکہ یہ بھی کہ وہ اپنی تمام پرسنل پراپرٹی جو کہ کروڑوں کی تھی اپنی منگوہا کے نام کر چکا ہے۔ ہمت کیسی ہوئی اس ناخلف ناہنچار کی؟ میر دراب، اور تم اتنے سکون سے مجھے یہ خبر سنا رہے ہو اور اب فون بند کر کے بیٹھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کس کی شہ پر اس نے یہ قدم اٹھائے، کس کی اجازت سے؟ کہاں سے اٹھا کر لائے اس 2 ٹکے کی چھوکری کو؟ یقیناً اس لڑکی نے پراپرٹی کے لیے یہ عشق و محبت کا ڈھونگ رچایا ہوگا اور وہ بیوقوف کاٹ کا الو جو اپنے آپ کو 30 مار خار سمجھتا ہے آ گیا اس لڑکی کے جھانسے میں۔ رانا میر ہاشم کے لال انگارہ دھواں دھواں چہرہ اور یہ پرجلال آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بختاور ایک کونے میں سر جھکائے مگر سکون سے بیٹھی تھی۔ بابا سعید دھیرے سے کام لے، آپ کا بی پی بڑھ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ میر دراب منمنائے۔ ہوتی ہے تو ہو جانے دو میر دراب، اور اب یہ طبیعت خراب ہی رہنی ہے جب تک تم اس چھوکری کو میر ہادی کی زندگی سے نکال کر باہر نہیں پھینک دیتے۔ رانا میر ہادی کو بولو شرافت سے اس کوڑے کے ڈھیر کو جہاں سے اٹھا کر لایا وہیں پھینک آئے، نہیں تو اپنی جان سے جائے گی وہ لڑکی۔ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں اس کو اس دنیا سے غائب کرنے میں، کوئی آر مان یا نہیں۔ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، گھروں میں ڈاکو بھی گھس کر مار دیتے ہیں،
کوئی گلی میں تیزاب پھینک کر بھی مار سکتا ہے کسی کو، وہ دانت پیس کر بولے۔ بابا صاحب آپ پہلے تو مجھے تو بولتے تھے کہ ایسے موقع پر آپا مت کھویا کرو، ہر مسئلے کو سکون سے سوچ کر سمجھ کر حل کرنے کی تلقین کرتے تھے آپ مجھے، اور آپ اب خود آپا کھو رہے ہیں اپنا۔ تو کیا کروں میر دراب، اس سرپڑے بغیرت انسان نے دماغ گھما ڈالا ہے میرا، ہر بات میں اپنی منمانی کرتا ہے، اور شے میں نے ہی تو اسے دے رکھی ہے، مگر اب بس بہت ہو چکی اس کی منمانی، اس لڑکی کو چھوڑنا پڑے گا میر ہادی کو۔ وہ اب بھی چٹخ رہے تھے۔ بابا صاحب میں تو کہتا ہوں ابھی صبر کریں، نیا نیا بھوت سوار ہوا ہے، خود ہی اتر جائے گا، اب تھوڑا صبر کریں۔ ہرگز نہیں میر ہادی، اب میں اسے اس کے حال پر ہرگز نہیں چھوڑوں گا، بشیر سے کہو گاڑی نکلوائے۔ جی بہت بہتر بابا صاحب، میر ہادی کہتے جلال سے وہاں سے اٹھے میر دراب کہتے جلال سے وہاں سے اٹھے تھے۔